وہ ہیں کہ تمام حسینی مولائے پنجتنی عافیت خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے، ہے نا. انشاءاللہ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ حسن اللہ یاری کے ساتھ آن لائن مناظرہ چالو تھا، ڈیبیٹ چالو تھی مناظرے کے اوپر، اور انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہوئیں. ان تمام باتوں کا خلاصہ کرنے کے لیے انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ کرناٹک سے سید شہباز صابری، جو کہ ایک عالم دین ہیں، صوفی ہیں، اور حبیب الحسینی صاحب سے جڑے ہوئے ایک تحقیق کرنے والے انسان ہیں اور حق گو ہیں. الحمدللہ حسینی سنی ہماری جماعت کے ہیں. تو سید شہباز صابری کو میرا سلام، تمام سننے جاننے والوں کو سلام. اللہ پاک تمام مومنین کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے. اور جتنے ناظرین میرے سننے سنانے والے ہیں تمام چینلز پہ، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین، بودھ، اس بھارت کے رہنے والوں، اللہ پاک خوش رکھے، آباد رکھے، میرے ملک کو ہمیشہ بری نظر سے بچائے، بھارت کی حفاظت کرے. اور پوری دنیا میں جہاں پر بھی حسینی مولائے پنجتنی ہم کو سنتے ہیں، ہماری حق باتوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ پاک ان سب کو سلامت رکھے. اللہ ہم کو حق بولنے والا بنائے، دین اہل بیت پہ قائم رکھے، دین اولیاء اللہ پہ قائم دائم رکھے. شہباز میں آپ اپنا انٹرویو دیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان کیسے ہیں آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ بس اللہ سیدہ آپ کو کا سلامت رکھے، خوش و خرم رکھے، آپ کی زندگی عمر اللہ تعالیٰ لمبی فرمائے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے. ماشاءاللہ مناظرے کا تو شہرہ بہت ہے، ہر جگہ شور ہے اس بات کا، نہ صرف ہندوستان میں بلکہ بیرونی ممالک میں، اور اس سب کا صحرا آپ کے سر کو جاتا ہے کیونکہ اس مناظرے کے روح رواں آپ ہیں. بالکل الحمدللہ انہی کا صدقہ ہے آپ کے اوپر، اس مناظرے کے روح رواں آپ ہیں. یہ نہ صرف بڑا دن بڑا مناظرہ بلکہ یہ تاریخی مناظرہ ہونے جا رہا ہے. اور جب اس کو یعنی کہ اس کو بیان کیا جائے گا تو سب سے پہلے اس میں آپ کا نام لیا جائے گا، کیونکہ اس کو آگے بڑھایا آپ نے، اس کو شروع کر الحمدللہ. یعنی بہت خوشی ہے اس مناظرے کا نام لیا جا رہا ہے تو سر فہرست لسٹ میں پہ آپ کا نام لوگ لے رہے ہیں. نہیں اور صرف شیخین کی محبت، صرف شیخین کی محبت ہے، اولیاء اللہ کا دین ہے. الحمدللہ. ورنہ خدا کی قسم میرا تو بریلیوں سے آسمان اور زمین کا بھی رشتہ نہیں. جی بالکل میں جانتا ہوں الحمدللہ، کیونکہ میں آپ کے چینل پر کافی وقت سے جڑا ہوا ہوں اور کافی ٹائم سے آپ کو جانتا ہوں. یعنی کہ جس قدر اختلاف آپ کا ان کا ہونے کے باوجود بھی آپ کا اور بریلوی حضرات کا، بالخصوص مفتی صوفی کریم حنفی رضوی سے، پھر بھی آپ نے ان کی تائید کی اس وجہ سے کہ ایمان شیخین کے آپ قائل ہیں، اس وجہ سے. تو بالکل الحمدللہ خوشی ہے اس بات کی. اور اس معاملے میں آپ مفتی کریم رضوی کے ساتھ ہیں، نہ کہ حسن اللہ یاری کے ساتھ. یہ بھی بہت بڑی خوشی کی بات ہے. میں یعنی کہ میں آج بھی لائیو دیکھ رہا تھا، کافی ٹائم سے میں دیکھ رہا ہوں حسن اللہ یاری کے چینل پر آپ آئے تھے، مفتی نور العین مصباحی صاحب تھے، اور مفتی کریم حنفی رضوی کے جو شرائط انہوں نے لکھے تھے وہ میرے پاس بھی الحمدللہ آپ کے پاس بھی موجود ہیں. الحمدللہ اس تحریر سے، ان شرائط سے، اور کچھ کلپس جو ہمارے پاس آ رہے ہیں مفتی کریم حنفی رضوی صاحب کے، ان کے چینل یا دوسروں کے چینلز وغیرہ سے، اور جو آج جو گفتگو ہوئی ہے حسن اللہ یاری کی، جس قدر چھترول انہوں نے کی ہے، یعنی کہ جو کچھ باتیں انہوں نے کہی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی کریم رضوی صاحب کی، تو معلوم تو یہ ہو رہا ہے کہ بھاگنے والا کون ہے. لیکن اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کون بھاگنا چاہ رہے اس مناظرے سے؟ ہمیں تو معلوم ہو رہا ہے کہ کریم رضوی بھاگنا چاہتے اس مناظرے سے. اور آج جو میں گفتگو سنا ہوں حسن اللہ یاری صاحب کی، ان کی گفتگو سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ 100% مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، وہ مناظرہ کریں گے، بیٹھیں گے، وہ بھاگنے والے نہیں ہیں. لیکن مد مقابل جو ان کے فریق ہیں، ان کی گفتگو سے، تحریر سے، شرائط سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ فرار ہونا چاہتے ہیں. نہیں، سب سے پہلی بات تو سید شہباز صاحب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اللہ یاری نے بہت کچھ چینجنگ شرطوں میں نہیں مانگی ہے. آپ اگر پوری بات غور سے سنے ہوں گے تو اللہ یاری نے ایک جملہ کیا کہا ہے، بھائی جو مجھ پہ لاگو ہو رہا وہی اس پہ بھی لاگو ہو. یہ تو بھائی یہ تو سیدھی سمپل سی بات ہے نا. صحیح نیم تو سب کے لیے جیسے ہی ہوگا نا. اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ضعیف باتیں بھی لے کے آؤ گے یا اور کوئی بات لے کر آؤ گے اور آپ اس سے دلیل دے دو گے، اشارت النص سے آپ دلیل دے دو گے، اور پھر مجھ کو کہو گے آپ ٹھوس ثبوت لاؤ، تو یہ معاملہ تو نہیں بننے والا نا. وہ کیا کہہ رہا ہے، جو شرطیں آپ مجھ پہ لگا رہے ہو وہی تمام باتیں آپ اپنے پہ بھی لگا لو بھائی، وہ ہم تو تیار ہیں. اور یہ تو بھائی ایک بڑے دل والے کا کام ہے. جس طریقے سے اللہ یاری بڑا دل کر کے مناظرہ کر رہا ہے، اللہ اس کو ہار دے، وہ ہارے، اس کا منہ کالا ہو. جو جتنا بڑا دل کر کے آ رہا ہے شیخین کے معاملے میں، اللہ پاک اس کو شکست دے، وہ پٹکا جائے. تو یہی دعا ہے. مگر میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ
پھر بھی وہ لڑ رہا ہے مرحب اور انتر کی طرح. آپ سمجھ لیں ایک بات. جی 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 بالکل صحیح ہے. سمجھے؟ وہ مطلب کھلم کھلا چیلنج کر رہا ہے, کھلم کھلا لڑنے کی باتیں کر رہا ہے, اور وہ بول رہا ہے بھائی جی بالکل یہ بھی قبول, یہ بھی قبول, خالی یہ چند باتیں بدل دو. وہ بول رہا ہے بھائی تم چہرہ نہیں دکھا سکتے ہو, اپنا لوگو لگا کے آ کے مجھ سے بات کر لو. بالکل ہر طرح کی شرط مان رہے ہو. بالکل ہر بات مان رہا ہے, ہر چیز پہ راضی ہے. اس کا مطلب کہ وہ لڑنا چاہ رہا ہے, وہ مناظرہ کرنا چاہ رہا ہے. وہ ایک قدم بھی پیچھے لینے کو تیار نہیں ہے. وہ تو بولتا ہے اگلے ہفتے کیوں بیٹھو گے, کل بیٹھ جاؤ. آج بھی اس نے یہی بات کہا, اگلے ہفتے بیٹھا دو. یعنی وہ صحیح. ہر طریقے سے مناظرے کے لیے بزد ہے. اور بالکل وہ ضد یہ ہے, بھی, وہ تیار ہے. بالکل اور وہ یہ بول رہا ہے کہ اگر یہ بھاگتا بھی ہے بابا جان تو ہم دوسرے کو جی لائیں گے. ہم ہندوستان بالکل کے اور بھی عالموں کو چیلنج کریں گے, اور بھی مولوی ملاؤں کو, مفتیوں کو چیلنج کریں گے. پھر چاہے دیوبندی ہو, اہل حدیث, بریلی بھی ہو, کوئی بھی ہو, شیخین کے ایمان پر بالکل ہم سب کو چیلنج کریں گے. تو اگر بالکل بہت جی غور سے دیکھا جائے تو اس میں اس نے جی کچھ زیادہ چینج نہیں کیا ہے شرطوں میں. نہیں تھوڑی بہت باتیں بالکل جو ایک عام آدمی بھی کرتا ہے نا, بھائی یہ چینج ہونی چاہیے, یہ بس اتنی باتیں جو ہمارے پہ لاگو ہوئی ان پہ لاگو. اسی طریقے سے آپ کو کیا لگتا ہے شرطوں کے تعلق سے؟ آپ کے پاس پوری لسٹ ہے, آپ پوری جی شرطیں سمجھ کر آپ ایک اہل سنت کے بڑے عالم ہیں, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, صحتیاب رکھے, سیدہ کرم کرے, اہل بیت کرم کرے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کیا راستہ ہے ایسا آپ کو جو لگ رہا ہے کہ کلیم حنفی فرار ہونا چاہتا ہے, آپ کا جو ابھی آپ نے کہا ہے کہ وہ بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ شرطوں میں ایسی کون سی بات ہے جس سے وہ بھاگنے کا راستہ نکال رہا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں صرف. جی بالکل. جی میں تھوڑا سا اور پیچھے سے آنا چاہوں گا بابا. جیسا کہ دیکھیے حسن اللہ یاری جو ہے کلیم رضوی صاحب کو نہیں جانتے, وہ ذرہ برابر بھی نہیں جانتے, نہ انہوں نے کبھی ان کو چیلنج کیا, نہ کبھی وہ جانتے. کلیم حنفی رضوی کا تعارف آپ نے ان کو کرایا. کلیم حنفی رضوی صاحب کو اس پر آپ کا شکر بجا لانا چاہیے. ان پر احسان ہے آپ کا, مفتی کریم رضوی پر آپ کا احسان ہے کہ آپ نے حسن اللہ یاری تک ان کا نام پہنچایا, ان کے چیلنج کو پہنچایا, اور پھر حسن اللہ یاری کو آپ نے اس پر جو ہے نا یعنی کہ منوایا ہے چیلنج قبول کرنے کے لیے کریم رضوی کا. تو آپ کے کہنے پر, آپ کے فورس کرنے پر, آپ کے منانے پر جو ہے حسن اللہ یاری نے چیلنج قبول کیا. وہ خود بولے کہ وہ تو جانتے نہیں تھے, نہ ان کا کوئی کلپ, نہ کوئی ویڈیو ان تک گیا تھا, وہ آپ کے کہنے پر قبول کیے تھے. تو وہ جو شرائط میں دیکھا ہوں کئی مقامات پر مفتی کریم رضوی صاحب کی گرفت ہو سکتی ہے اس میں, جس قدر وہ حدیث متواتر کا بار بار جو ذکر کر رہے ہیں, ان کی آڈیو وغیرہ, شرائط مناظرہ پڑھ کر سنائے, تو اگر حدیث متواتر دیکھیں گے تو یہ خود اس میں پھنس جائیں گے, ثابت کریں گے اپنی باتوں کو. وہاں پر یہ حدیث متواتر لاتی نہیں. پھر اس کا ایک میں جو مجھے وہاں پر بات جو مجھے ملی تھی, جس کو میں یعنی کہ پکڑ سکتا ہوں پوائنٹ کے طور پہ, کہ جو آرام سے, بہت ٹائم ہے ہم لوگوں کے پاس, آرام سے بولیے, بہت ٹائم ہے الحمدللہ, آرام سے بولیے, ایک دم اطمینان سے. تو میں ہاں یہی کہنا چاہتا ہوں لاسٹ میں جو ہاں تو نوٹ پر یعنی کہ میں گرفت کیا ہوں. ویسے تو بہت ساری چیزوں پر گرفت ہے جو جن حدیث کا وہ ذکر کیا ہے. پھر حدیث متواتر کا جب وہ ذکر کر دیے تو ضروری نہیں تھا کہ پھر وہ کچھ اور دلائل کا ذکر کرے, جو علت الناس, اشارت الناس وغیرہ جو وہ بیان کیے ہیں. جب حدیث متواتر کا آپ ذکر کر دیے تو اس میں وہ خود پھنس سکتے ہیں. جو لاسٹ میں جو انہوں نے وہ جو نوٹ لکھی ہے اس میں گرفت والی بات یہ ہے کہ تحریر کا جواب تحریر کی صورت میں ہونی چاہیے, جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. تو اب ہوگا کیا, جو مجھے معلوم ہوا, جو میری تحقیق سے اندازہ یہ ہے آواز کہ پھنس اگر رہی ہے, حسن اللہ آواز یاری پھنس تحریر رہی ہے, لکھیں گے. آرام سے اطمینان سے بولیے. آپ نیٹ ورک میں ہے نا؟ آواز میری پھنس رہی ہے یا سید صاحبہ صابری کی پھنس رہی ہے؟ اس پہ آپ لوگ میسج کریں, کمنٹ کریں. ایک سیکنڈ, ابھی معلوم پڑ جائے گا. میسج کرنے والے لوگوں سے ابھی میں پوچھ لوں نا. صابری صاحب کی پھنس رہی ہے, اچھا ٹھیک ہے, آپ کی پھنس رہی ہے. اللہ پاک جتنے لوگوں نے یا علی مدد کہا سب کو یا علی مدد, یا علی مدد, مولا علی مدد, یا علی علیہ السلام مدد. جتنے لوگوں نے سلام کیا سب کو وعلیکم السلام. بھارت کی جے جے کار, جتنے لوگوں نے جے جے کار کہا, وندے ماترم, ہندوستان زندہ باد, سب کو وعلیکم السلام. یا علی علیہ السلام المدد, مولا علی علیہ السلام مدد, نعرہ حیدری, یا علی یا علی. آپ کی آواز پھنس رہی تھی, دیکھو سب نے میسج یہ ڈالا, جی جی ابھی آ رہی یا ہے علی مدد, مولا علی مدد, مولا علی مدد. عید غدیر مبارک, مبارک مبارک ہو. آپ سب کو بھی عید غدیر مبارک ہو. انشاءاللہ ابھی ٹائم ہے. آپ بولی, ابھی آ رہی آواز میری بابا.
हाँ आ रही है, देखो मैसेज सबका यही आया कि आवाज आपकी फंस रही जी है। जी। अच्छा जी, शायद वो नेटवर्क तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सही है, क्योंकि वाईफाई कनेक्ट किया हूँ, फुल बता रहा है। तो आप स्लो बोलें, बस स्लो बोलें, एकदम जी फास्ट बोलने की जी जरूरत जी नहीं। हाँ जी जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो जो हाँ शरायत में जो उन्होंने लास्ट में जो नोट लिखी है, वो हाँ नोट में यानी कि गिरफ्त की जा सकती है, जो उन्होंने कहा कि तहरीर का जवाब तहरीर की सूरत में देना चाहिए फरीक मुखालिफ को, यानी हसन अल यारी को। तो मैं ये हाँ समझता हूँ कि अगर ऐसा हो जाता, अगर हसन अल यारी लिख देते, तो यानी कि हाँ यहाँ पर भी कलीम रजवी को बहाना बन जाता, क्योंकि कलीम रजवी के मैं पहले भी क्लिप देख चुका हूँ, जो चैलेंजेस वो करते हैं, फिर वो जवाबात देते हैं, या गैर मुखल्लिदीन हो या देवबंदी, जिससे भी वो चलो आपकी बस। हाँ हाँ अगर हसन अल यारी लिख देते, अब ये अपनी तरफ से कुछ एडिटिंग कर देते, शरायत में या इजाफा करते, कुछ कमी करते, होती तहरीर की बाजी में वक्त पूरा चले जाता, फिर मुनाजरे की ऐसी की तैसी हो जाती। हम्म, तो मुझे तो यही मालूम हो रहा है कि हसन अल यारी बिल्कुल 100% वो चाहते पर मुनाजरा हो, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान शेखैन के कायल हैं, इस मुनाजरे के आवाज करेंगे आपकी कि फंस करीम रही रजवी है, ये मुनाजरा आवाज जीते, फंस लेकिन वो करना नहीं चाहते। आवाज आपकी फंस रही है, थोड़ा सा दूर हो के हल्का सा देखो कि मेरी आवाज क्लियर है, आपका चेहरा भी कभी कभी ब्लर हो जाता है, चेहरा भी आपका कभी कभी ब्लर हो जाता है। अगर खिड़की वगैरह नहीं खुली है तो उसको आप खोल लें। अच्छा आवाज आपकी फंस रही है। हाँ मेरी आवाज तो नहीं फंस रही है ना जी भाई, सुनने वाले लोग, या अली मदद, मौला अली मदद, जी। मेरी आवाज तो नहीं फंस रही है ना? सैयद साहब की फंस रही, साबरी साहब की फंस रही है ना? साबरी साहब की फंस रही है ना? तो थोड़ा सा ध्यान दें। अभी अभी आ, अभी भी आपका चेहरा ब्लर हो जाता है, तो मेरे हाल ठीक है, चेहरा ब्लर हो, दिल ब्लर ना हो, खाली बस यही दुआ है। है ना? और अब इत्मीनान से आप ही जी बताइए कि जो आपने सुना तो उस जी सुनने में अल्लाह यारी की तमाम बातें, मुझको कहीं भी नहीं ये लगा कि वो भागने की कोशिश कर रहा है, अल्लाह यारी कहीं भी नहीं लगा। मैंने जब सब सुना तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वो मुनाजरा करने के लिए तैयार है, वो भागेगा नहीं, और वो भागने वालों में से नहीं है, वो बिल्कुल लड़ेगा, और वो लड़ेगा तो एक ना एक दिन वो पटकन ही जी खाएगा, एक ना एक दिन तो उसको कोई हराएगा, ये तो मैं जानता हूँ। मगर मेरा ये बोलने का मतलब है, कलीम हनफी ने कुछ बातें आ, ऊपर भी लिखी है, और उस बात को नीचे लिखी जो ऊपर की बात नीचे पकड़ हो जा रही है, उसी की बात अपनी आज अल्लाह यारी के बोलने से ये बात मेरे समझ में आई। जी 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 जी। तो मेरा ये बोलने का मतलब है, आपको क्या लगता है कि शर्तों में क्या कमी रह बिल्कुल गई? सही। अल्लाह यारी कह रहा है ये तो भागने का रास्ता निकाला हुआ है, कि मैं फिर भी इन तमाम बातों में थोड़ी बहुत चेंजिंग कर दो, चलो हम तैयार है बैठने के लिए। तो आप उस पर आराम से बताएं, क्योंकि आवाज ना फंसे, ऑडियंस हमारी अच्छे से सुने, क्योंकि ऑडियंस सुनना चाहती है हमारी बातों को। तो आप इत्मीनान से बताइए। मैं यार यही करना चाहूंगा बाबा, कि मैं काफी वक्त से हसन अल यारी के चैनल पर मतलब से देखने के लिए हकाइक क्या है, क्या कहते हैं। तो मैंने उनसे जो यानी मुफ्ती कलीम रज़वी हनफी जो है, उनसे बड़े बड़े उलमा जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं या दूसरे ममालिक में हैं, बड़े बड़े उलमा जो मुफ्ती कलीम रज़वी से भी कई गुना ज्यादा इल्म के साथ बिठा के या उनके चैलेंज को खुल करके मुनाजरा किया है। यही पता चल रहा है कि वो भागना नहीं, जो राह फरारी करना चाहते हैं, वीडियो क्लिप्स के जरिए तक आ रही हैं, और जो उनकी तहरीर है वो जाहिर पता आव- आवाज आवाज फंस रही है, आवाज आवाज फंस रही है। लागू हो एक काम करें सैयद साहब, उसी लिंक से आप रिमूव होकर वापस से वही लिंक से आए, शायद आवाज फंस रही, वो लिंक से बाहर निकले वापस आए।
वही लिंक से फिर वापस आए। आवाज आपकी जी, फंस जी। रही और शायद एक कमरे में आप पैक हैं और सैयद शहबाज साबरी वापस आएंगे, आवाज उनकी फंस रही है, इंशाल्लाह आवाज जो फंसने का मामला है वो क्लियर करके आएंगे। और जो आज हसन अल्लाह यारी से बातें हुई और मुफ्ती नूरुल ऐन साहब भी आए हुए थे, तो एक बात ये समझ में आती है कि अल्लाह यारी मुनाजरा करने के लिए तैयार है, शर्तों में कुछ चीजें चेंज करना चाहता है, तो इंशाल्लाह वो मुफ्ती कलीम हनफी पूरा सुनकर उसमें क्या जवाब देना है देकर 10 तारीख को ये इंशाल्लाह या उससे पहले बैठकर ये लोग अपनी शर्तें पूरी करें और 13 तारीख को मुनाजरा हो। बस अल्लाह उसके रसूल के हुक्म से, उनके करम से, औलिया अल्लाह के करम से 13 तारीख को मुनाजरा होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आना चाहिए। और खुदा की कसम, जो भी भागेगा ये गरीब नवाज का गुलाम, उसको पूरी दुनिया में नंगा कर देगा। उसका वो हाल हो जाएगा ना कि वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ भागने का रास्ता नहीं है, शेखैन के ईमान का मसला है। तो भागना तो किसी का नहीं बनता है, किसी का नहीं बनता है। शहबाज मियां, हेलो, सैयद शहबाज साबरी साहब, नेटवर्क में उनके प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा नेटवर्क, हम लोग बात कर ही रहे हैं। मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी के बंदोबस्त में रहूं। भाई मैं कलीम हनफी पहले डिक्लेयर तो कर देना भाई कि उनको करना है या नहीं करना है, वो फिर अख्तर हुसैन अलीमी साहब को देखा जाएगा ना। आप पहले से क्यों ये मैसेज डाल रहे हो कि मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी के बंदोबस्त में रहो बाबा जान? ये गलत बात है ना। अभी तो 13 तारीख आई नहीं है, अभी मुनाजरा फैसला नहीं हुआ है। मैं बोल बोल के थक गया हूं कि भाई ये बातें मत फैलाओ कि कलीम हनफी भाग रहा है या अल्लाह यारी भाग रहा है। वो तो 13 तारीख को पता चलेगा ना कौन भाग रहा है। बोलिए शहबाज मियां। अभी आवाज आवाज आ रही, बोलिए। अगर वाईफाई है ना तो आवाज आ रही है, आवाज क्लियर, आवाज क्लियर। हाँ, फिर हाँ, चैनल पे काफी टाइम से इस बार से नहीं कि हसन अल्लाह यारी खुद उनको चैलेंज। बोलिए। आवाज आ आवाज रही आ है मेरी रही है, आपको? कोई और रूम में बैठ जाए ना, आप कोई और रूम में बैठ जाए, यहाँ नेटवर्क फंस रहा है आपका। यहाँ नेटवर्क आप, अच्छा मगर आवाज फंस रही है आपकी। बोलिए अभी आप, अच्छा बोलिए। चलो अल्लाह आवाज को अच्छा रखे आपके, बोलिए। आप बड़ी मुद्दे की बात कर रहे हैं और आवाज फंस रही है। और ये बहुत बहुत लोग, एक बात याद रखो कि बहुत लोग सुनते हैं। हाँ बोलिए। तो बिस्मिल्लाह करके शुरू करें। हमारे शोएब भाई कह रहे हैं बिस्मिल्लाह करके शुरू करिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बोलिए। हाँ, जी, हो सकता है शायद कुछ इशू वगैरह हो, तो मैं यानी बरेली और उनके चैलेंज को कबूल कर खुद और उनको खुद चैलेंज नेट नेट चालू कर लो। वाईफाई अगर फंस रहा है तो नेट सामने। तो जब हसन अल्लाह यारी बड़ों के सामने नेट चालू कर लो। वाईफाई फंस रहा है, नेट चालू कर लो। जी हाँ, जी अभी अभी देखो आप क्लियर हुआ। जी, अच्छा आपसे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था बाबा के माजरत चाहता हूँ आवाम से भी, लोगों से भी, आपसे भी कुछ इशू की वजह से सही गुफ्तगू नहीं हो पाई। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि
حسن اللہ یاری سے میں کافی وقت سے ان سے جڑا ہوا ان کے چینل پر. ایسا نہیں کہ میں ان کی تعریف میں ہوں، بس حقائق جاننے کے لیے کہ حقائق کیا بیان کرتے ہیں کیا نہیں. تو میں یہ دیکھا ہوں کہ پاکستان اور دوسرے ممالک کے بڑے بڑے علماء اکابر جو بریلوی علماء ہیں، جو کریم حنفی رضوی سے علم میں کئی گنا زیادہ ہیں، بڑے ہیں وہ، تو حسن اللہ یاری خود ان کو چیلنج کرتے ہیں، ان کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں، ان سے مناظرے کرتے ہیں. حقائق کیا ہے وہ ہارے جیتے وہ علماء جانے، عوام جانے جو دیکھنے والے ہیں. لیکن میں تو یہ دیکھا ہوں اس بندے کے پاس یہ بڑے بڑے علماء سے بھاگتا نہیں ہے. تو جو کریم حنفی رضوی سے علم میں کئی گنا زیادہ ان کے علماء ہیں، بریلوی علماء، ان سے مناظرہ کر چکے ہیں، تو ان کے سامنے کریم حنفی رضوی کی کوئی حیثیت نہیں، جبکہ حسن خود کہہ چکے ہیں اور وہ ان کو جانتے بھی نہیں تھے. آپ نے خود کریم رضوی کا تعارف، کریم حنفی رضوی کی آواز اور نام آپ نے ان تک پہنچایا. آپ کے کہنے پر، آپ کے یعنی کہ اکسانے پر انہوں نے اس کو قبول کیا، ان کا نام لے کر باضابطہ چینل کیا. یہ آپ نے احسان کر دیا کریم رضوی پر. تو حسن اللہ یاری تو بڑے بڑوں سے نہیں بھاگے، تو ان کریم رضوی کے سامنے کیسے بھاگیں گے وہ؟ تو بھاگنے کا بہانہ، فرار ہونے کا راستہ جو اختیار کر رہے ہیں وہ کریم رضوی کر رہے ہیں، جو ان کے بیانات اور تحریر سے صاف صاف طور پر ظاہر ہو رہا ہے. جو مجھے دیکھا، جو میں معلوم کیا ہوں، کیونکہ میں بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہوں بریلوی حضرات جو حسن اللہ یاری سے مناظرہ کرتے ہیں، اور حسن اللہ یاری ان سے مناظرہ کیے، کبھی نہیں بھاگے. عربی میں بھی مناظرے میں دیکھا ہوں کہ عربی میں وہ مناظرہ کیا علماء عرب سے، اور اردو میں ان کے مناظرے ہیں، فارسی زبان میں، انگلش میں، کافی زبانوں میں وہ جو ہے مناظرہ کر چکے ہیں بڑے بڑے علماء سے. کبھی نہیں بھاگے وہ. تو کریم رضوی سے تو وہ کبھی بھاگ نہیں سکتے، وہ خواب بھی نہیں ہو سکتا اس طرح کہ وہ بھاگ جائے حسن اللہ یاری. لیکن حقیقت یہی، یہ خواب نہیں ہے کہ کریم رضوی بھاگنا چاہتے ہیں. کیسے کیسے آپ یہ بول سکتے ہیں؟ یہ دعویٰ آپ کا غلط ہے، جھوٹا ہے یہ دعویٰ، کیسے آپ بول سکتے ہیں؟ جی میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں. جس طرح سے دیکھیے شرائط کو اپنی طرف سے بنانا اور پھر اس بات پر اکسانا کہ تحریر کا جواب تحریر سے ہونا چاہیے، پھر کلپ بازی پر کلپ بازی. پہلے تو یہ کہا ان کو عزت سے نام دیتے تھے، پھر تصویریں اچھی لگاتے تھے، پھر تصویروں کو بگاڑنا، نام غلط طریقے سے لینا، پھر جو ان کے آپریٹر ہے ان کو باتوں پہ اکسانا. یعنی بہت ساری چیزوں سے یہ پتہ چل رہا، معلوم ہو رہا ہے، جو ان کی تحریر بھی میں پڑھا ہوں شرائط وغیرہ کے اعتبار سے. پھر لاسٹ میں جو انہوں نے نوٹ لکھی ہے کہ وہ نوٹ میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ تحریر کا جواب تحریر میں ہونا چاہیے جو فریق مخالف ہیں، یعنی حسن اللہ یاری. تو اب ہوگا کیا، حسن اللہ یاری اگرچہ کہ لکھ دیتے اپنی تحریر شرائط، یا اس میں سے کچھ کٹنگ کرتے یا اپنی طرف سے ایڈٹ کرتے یا کچھ بھی اپنی طرف سے لکھتے، تو کریم رضوی یہ کہتے کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے، یہ ہمیں منظور ہے، یہ ہماری طرف سے ہے. تو بات اب کیا ہوتی، صرف تحریری چلتی، پھر کلپ بازی پر کلپ بازی ہوتی. تو مقصد ان کا یہی ہے. میں کافی وقت سے کریم رضوی کو جانتا ہوں، یہ راہ فرار اختیار کرنے کے راستے ڈھونڈتے ہیں. تو یہاں پر بھی انہوں نے وہی کیا جو دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں. یہ ہے اشرفی ٹوپی. جی اب اور فیضان آ جائے گا آپ کے اوپر. ہاں یہ ہم کیونکہ اشرفی سلسلے میں ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جو پیور تاجہ دار تھے. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ دعویٰ کر کیسے دیا کہ کریم حنفی بھاگنا چاہ رہا ہے؟ یہ بات میرے دماغ میں بیٹھی نہیں رہی ہے. آپ مجھ کو اس کو پہلے کلیئر کروائیں، کیونکہ کریم حنفی ویڈیو پہ ویڈیو بنا رہا ہے، چینل پہ چینل کر رہا ہے. ابھی اس حیدرآباد میں جا کے کہا ہے کہ زندگی میں اللہ یاری مناظرہ کرنا چھوڑ دے گا. پھر اور کہیں بنارس میں جا کے کہا ہے کہ 13 تاریخ کو دنیا دیکھ لے گی کہ کریم حنفی کا علم کیا ہے، اللہ یاری کا علم کیا ہے. اور پھر آپ بول رہے ہو کہ بھاگنا چاہتا ہے. تو یہ تو میرے دماغ میں بات، دیکھو میں تو ایک بات یہ کلیئر جانتا ہوں، نہ اللہ یاری بھاگ رہا ہے نہ کریم حنفی بھاگ رہا ہے. اور آج تو اللہ یاری کے ساتھ میں اس کے چینل پہ میں نے لائیو جا کے ایک بات تو نوٹ پکی کر لیا کہ اللہ یاری ہر حال میں بھاگنے والا نہیں. وہ تو بولا اگلے ہفتے بیٹھا دو بابا جان، وہ تو اتنا کانفیڈنس میں. تو اس کا مطلب کہ وہ تو 100%، وہ تو جو آدمی یہ بولے اگلے ہفتے بیٹھا دو. اور اس نے 2-3 باتیں بہت پیاری بولا، میں اس کی بات کا قائل ہوں، اس کے مطلب وہ اس کا نہیں، اس کے دین کا قائل نہیں. اس نے 2-3 بات بہت اچھی بولا آج کہ میں نے اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں دیا، میں نے اپنی طرف سے کوئی شرطیں نہیں رکھی، میں نے اپنی طرف سے کوئی پیشکش نہیں کی، میں نے اس کی ہر بات کو ایکسپٹ کیا. بابا جان آپ کی وجہ سے ہر بات میں نے مان لیا، ہر بات میں نے مان لیا. اس نے شرطیں لکھا، میں نے شرطوں، اچھا وہ بولتا ہے شرطوں میں بھی مجھ کو کچھ زیادہ فیر بدل نہیں کرنا ہے، جو بھائی میرے پہ لاگو کر رہا ہے وہ اس پہ بھی لاگو ہونا چاہیے. تو یہ بات تو نارمل سیدھی سی بات ہے بالکل کہ بھائی 2 فریق جب بیٹھیں گے تو ایک کے لیے جو شرطیں ہیں وہ قرآن دکھائے تو تمہارا بھی کام ہے قرآن دکھانا، وہ حدیث دکھائے تمہارا بھی کام ہے حدیث دکھانا. تو وہ جو دکھائے گا وہی تم کو بھی دکھانا ہے. تم بولو کہ نہیں یہ قرآن دکھا رہا ہے تو میں اپنے مسلک کی کتاب دکھاؤں گا، تو اس سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا. جی تو اس نے یہ بات تو ایک دم پوائنٹڈ بولا ہے، اس بات میں اس کے دم ہے. کس کے؟ حسن اللہ یاری کی باتوں میں اللہ یاری
हाँ, इस बात में दम है। हाँ, मगर आप बोल रहे हो कि कलीम हनफी भागने का रास्ता ढूंढ रहा है, तो ये क्लियर करो बिल्कुल पहले आप। मैं और मुझको इस पर देखो ऐसा समझाओ कि मेरे दिमाग में बात बैठना जी चाहिए। आराम आराम से बोलो, आप बहुत घाई घाई से बोल रहे हो, क्योंकि मैं जब तक पूरी बात समझता नहीं हूँ फिर मैं उस पर बात नहीं बिल्कुल करता। बिल्कुल मैं अर्ज करता हूँ, बिल्कुल अर्ज करता हूँ। जी हाँ जी हाँ देखिए, सबसे पहले तो ये मैं यही अर्ज करना चाहूंगा कि वो जहां पर भी जा रहे हैं करीम रजवी बस चैलेंज कर रहे हैं, उनका काम ही है बस चैलेंज करना, फिर उसके बाद में जब मौका होता है तो वहां से राय फरार इख्तियार कर जाते हैं। और जो हैदराबाद की जो बात है वो मैं उस पर वर्ड्स कर देता हूँ आपको हैदराबाद के मुनाजरे के ताल्लुक से, कि उनकी बदमाशी असल में होती कि वहां से मैं लेके आऊंगा ताकि आपको जो है मतलब आपको समझ में आएगा और कुछ लोगों को समझ में आएगा। हैदराबाद में जो गैर मुक़ल्लिद जो वहाबी से उनका मुनाजरा होने वाला था, फसीहुद्दीन हैदराबादी जिनको मैं जानता हूँ, तो इन दोनों का मुनाजरा होना था, 4-5 लोगों के दरमियान वो बैठ के मुनाजरा तय पाया था। तो लेकिन इन्होंने क्या किया, उस मुनाजरे का पोस्टर बना के हैदराबाद में उसको छपवा दिया और हर जगह चश्मा किया, उसको चिपकाने लगा पोस्टर को। तो उससे हुआ क्या कि जहां पर मुनाजरा होने वाला था, इनका एक मरकज है हैदराबाद में, तो वहां पर काफी लोग जमा हो गए और उनको बुलाया गया, दावत दी गई। तो ये गैर मुक़ल्लिदीन जो जो थे वहाबी हजरात, ये लोग वहां पे नहीं गए क्योंकि शरायत के खिलाफ इन्होंने काम कर दिया था। तो इनका मकसद ये था शायद ये मुनाजरा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करेंगे तो वो फिर अहले हदीस वहां पर नहीं आएंगे। तो मैं ये इनकी जो तहरीर है इस एतबार से मैं कहना चाहता हूँ, जो इन्होंने हदीस मुतवातिर को जो शर्त रखी, ये इन्होंने अपनी सबसे बड़ी गलती की है। फिर उसके बाद में दलालतुन्नस, इशारतुन्नस, यानी कि दलाइल की वो 4 किस्में जो बयान किए हैं, उसमें फिर इजमा के ताल्लुक से, तो इसमें ये खुद फंसने वाले हैं। और एक बात ये होती है कि जब मद्दे मुकाबिल को हम जब जवाब देते हैं तो हम जवाब उसकी किताब से देंगे तो ये सबसे बेहतर रहता है। मद्दे मुकाबिल का जवाब मद्दे मुकाबिल की किताबों से, उनकी कुतुब से, जैसे हसन अल यारी है, उनकी कुछ कुतुब है, शिया हजरात की, शिया मसलक से वो ताल्लुक रखते हैं, उनकी किताबों से उनका जवाब दिया जाएगा। ये यानी कि अपनी किताब अपना सब कुछ बयान कर रहे हैं, जो उनकी जो यानी कि आखिर में जो उन्होंने नोट लिखा है, उससे साफ साफ जाहिर तौर पर यही पता चलता है, यानी कि जिसको हम मकारी भी कहेंगे, चालाकी कहेंगे इनकी। और ये बारीक रास्ता सुराख है जो यानी कि फरार होने का जो निकालते हैं, जिसको बड़ा करके वो भाग जाते हैं। तहरीर का जवाब तहरीर की सूरत में होगा, मध्य मुकाबिल को यानी हसन अल यारी जब देंगे तो उसमें वो क्या करेंगे, अपनी तरफ से कुछ एडिट करेंगे, कटिंग करेंगे, अपना कुछ लिखेंगे। तो वो करीम रजवी क्या करेंगे, फिर उसको कुछ चेंज करेंगे, उसको एक्सेप्ट करने कबूल करने से इनकार कर देंगे, फिर वो तहरीर पर तहरीर चलेगी, फिर क्लिपबाजी पर क्लिपबाजी होगी। तो ये इनका पुराना काम है, चैलेंज करना और चैलेंज करके जो है वहां से राह फरार इख्तियार करना। लेकिन हसन अल यारी का मैं इस बारे में आला ज़र्फ मानूंगा। आला ज़र्फ क्या है कि उन्होंने हर बात को माना, हर बात को एक्सेप्ट किया, कबूल किया। लेकिन ये जो अगर कुछ अपनी तरफ से हसन अल यारी कुछ बातें अर्ज करें तो करीम रजवी उन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है, और फिर वो जो है ऐसी ऐसी चीजें फिर अपनी वीडियोस में वो बयान कर रहे हैं, जिससे साफ तौर पर यही जाहिर होता है कि वो फरार इख्तियार करने वाले हैं। और मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि आप के नजदीक उलमा की कमी नहीं है, काफी उलमा को जो बरेलवी हजरात हैं उनकी मुफ्तियान कराम है, जैसे अख्तर हुसैन अलीमी है, शहजाद मिसबाई है, अगर ये नहीं बैठेंगे तो आप उनके पास यानी कि उन तक ये पैगाम पहुंचाएंगे, उनको बिठाने की आप कोशिश करेंगे। तो इससे जो भागेगा, मैं तो ये कहूंगा जो आपने बात कही थी वो उसके लिए लग जाएगी, जो मुनाजरा खराब करने, जो यानी कि मुनाजर से भागने वाले। और मैं ये अर्ज करना चाहूंगा जो लोग मुनाजरे को खराब करना चाहते हैं, जो लोग यानी कि अपनी तरह तरह से वीडियो बना रहे, जो उनके ऑपरेटर है उसकी गलती, हालांकि वो आरिफ नहीं है, उसकी गलतियों को कुछ लोग पकड़ रहे हैं, कुछ चाइना लोग हैं, जो ज्यादा दिन तक चलने वाला वो माल नहीं है, चाइना माल चलता नहीं ज्यादा दिन तक, ऐसे कुछ लोग आ रहे हैं तो जो खराब करना चाहते हैं इस मुनाजरे को। और यानी कि आप पर तो करम है, औलिया बुजुर्गान दिन का, ख्वाजा गरीब नवाज का सदका है। मैं ये कहना चाहूंगा सूफी हैं आप, सूफी संत हैं, आलिम आप भी नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो लोग कुछ ऐसी अलीफ बात सा आपको सिखा रहे हैं, बताइए। तो कुछ लोग यानी कि वो चीज वो मुनाजरे से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मुनाजरे को खराब करना चाहते हैं, उन लोगों के बारे में आपका क्या कहेंगे? और कुछ लोगों के अंदर जो तब्दीली आ रही है, जो अपने आप को किसी जमाने में सैयद कहते थे, फिर वो इस मुनाजरे में बीच में टपक पड़े, उनके ताल्लुक से क्या हुक्म रहेगा आपका इस बारे में? देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बताऊं शहबाज मियां, कि हिंदुस्तान में 2 से 3% ही असली सैयद है पूरे हिंदुस्तान में। बाकी तो बनु मैया के बनाए हुए पाले सैयद और खाले जी जी सैयद, जी आले सैयद तो बिल्कुल बहुत कम है। अगर आप इनके सजरे खंगालोगे, अल्हम्दुलिल्लाह, आप मेरे सैयद का सजरा ढूंढना है, मेरे साथ ईद भी चलो, मैं आपको मतलब कोई जासूसी या हाथ से लिखा हुआ नहीं, मैं नस्ल दर नस्ल आपको गांव के गांव दिखाता हूं जो हम सैयद हैं क्या है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सजरे पड़े हुए। मगर जो फारूकी थे सैयद हो गए,
عثمانی تھے جی جی سید ہو جی گئے، صدیقی تھے سید ہو گئے، شاہ سمجھ تھے رہا ہوں، جی سید ہو جی گئے، شیخ تھے سید ہو گئے. وہ جو بیچارے سیدوں کے جب حالات خراب تھے تو گردش ایام ہو گئے، جن کے حالات اچھے تھے وہ جی سادات جی ہو گئے. تو یہ جو سید ہے، اب سید کون ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک چیز یہ بتاؤں، سید ہونے کا اصل میں لفظ آپ کو سمجھا دوں. سید وہ ہوگا جس کا خون مولا علی کے لیے کھولے گا. بالکل بالکل صحیح. سید وہ ہوگا جو سیدہ کے نام پر اپنے قطرے قطرے کو بہا دے بالکل گا. صحیح، درست ہے. سید وہ ہوگا جو بلد ابو طالب آئے ہوگا، ہیں، ابو طالب بے علیہ شک سلام. السلام کا پوتا ہوگا، ابو طالب علیہ السلام کی اولاد بالکل ہوگا. صحیح، بالکل. سید وہ ہوگا جو اہل بیت علیہ السلام کے تعلق سے بال کیا مطلب نہ دکھنے والی شے کے برابر بھی گستاخی برداشت نہ کرے. بال تو بھی بالکل دکھائی بالکل دیتا ہے. صحیح صحیح. ہلکا بھی ایک لفظ اگر اہل بیت علیہ السلام کی شان میں کوئی بول دے اور اس کو اگر وہ برداشت کر لے مسلک اور فرقوں کے نام پر، جیسے ابھی ایک چائنا مال نے کہا تھا کہ کربلا والے بھی بریلوی تھے. استغفر نوز اللہ باللہ، استغفر اللہ، حول ولا 100 بار قوت الا نوز باللہ. باللہ، استغفر اللہ. کربلا والے معاف کریں. استغفر اللہ سید و استغفر سادات، میں آقا حسین علیہ السلام اپنے جد کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں جملہ بولتے ہوئے. اللہ. تو اگر کربلا والے بریلوی تھے تو اس کا مطلب اللہ کے جی رسول بھی استغفر بریلوی اللہ. تھے. اب میں آپ کو تو کھل کے آپ کہہ کو دو روک نا. کے ایک بات کہنا چاہوں گا بابا، سوال ہے. ہاں ہاں. پھر آپ کی آواز ویسی ہو رہی ہے. وہ آپ جیسے پہلے حال میں تو اسی حال میں آ جائیے. نیٹ ورک کے معاملے میں نیٹ پر آ جاؤ. آواز ابھی بھی ویسی ہو رہی. پہلے بیچ میں بہت اچھی چلی آپ کی آواز، ایک 10-15 منٹ. وہ آپ نے نیٹ پہ چالو کیا تھا نا شاید. نیٹ پہ ہی رہو آپ، وہ اس وائی فائی پہ مت جاؤ. اچھا ایک بار واپس سے وائی فائی بھی کنیکٹ کر لو. ایک بار آپ واپس سے وائی فائی بھی کنیکٹ کر لو، ہو سکتا ہے نیٹ ورک اچھا ہو جائے. آواز دیکھ لو. آواز آ رہی میری آپ کو؟ ہاں میری آواز ہاں. اب میں یہ آپ اپنا خالی ہاں آواز آ جائے گی آپ کی انشاءاللہ. آپ خالی اپنا نیٹ ورک صحیح کر لیں تو آپ آ رہی آواز آ رہی. ہاں نوز باللہ نوز باللہ نوز باللہ. کیا بات ہے، کیا بات کیا بات. آواز آ رہی ہے، تھوڑا سا کٹ جا رہا ہے. ابھی بہتر ہے. ہاں ان میں کون تھے پھر؟ تو یہ کس طرف تھے؟ اگر بریلوی تھے تو کس طرف تھے یہ بریلوی؟ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کون سید کہے گا مجھ کو سید ہونے پہ ناز نہیں ہے، مولا علی کے جھبے پہ ناز نہیں ہے، اللہ استغفر کے اللہ. رسول کے تبرک پہ ناز نہیں ہے. یہ تو نوز باللہ استغفر اللہ، یہ تو استغفر اللہ. مطلب نکلنے والی بالکل یہ بات ہو گئی نا. گمراہی والی بات ہے بہت، یعنی کہ وہ اب اس میں بچا ہی اصلی کیا؟ نقلی ہوتا تو اس میں بچا اصلی ہی کیا؟ نسلی تو یہ ہرگز نہیں بول سکتا یہ بات. ہاں آج تو جو نقلی چائنا سید ہیں وہ بھی اپنے آپ کو بولتے ہیں بھائی میں اصلی سید ہوں، مجھ کو سید ہونے پہ ناز ہے، جو کہ وہ سید ہو کے معاویہ کے گن گاتے ہیں، مولا علی کے گن نہیں گاتے ہیں. ایسے بھی اچھا ان سید کی ہیں، کچھ پرانی وہ باتیں بابا جس میں ایسے بھی سید آپ کو ملیں گے. جی میں ایسے بھی سید آپ جی کو ملیں گے جن کے منہ سے مولا علی علیہ السلام کی شان بیان نہیں ہوگی، مولا علی علیہ السلام کا رتبہ بیان نہیں ہوگا، مولا علی کی فضیلت بیان نہیں ہوگی. اسی اسٹیج پر میں ایسے سیدوں کو دیکھا ہوں نوز باللہ، چائنا سیدوں کو جو بیٹھے ہیں اور ان کے بازو میں مولا علی کا کوئی ذکر کر رہا ہے تو ان کا منہ سوروں بالکل جیسا ہو بالکل جا رہا بالکل جی صحیح صحیح ہے، ہو رہا ہے بالکل. اتنا ٹیڑھا جیسے سور کیسے سور جی منہ کر بالکل لیتا ہے. مولا علی کا ذکر سن کے ان کا منہ بالکل سوروں ہو جیسا جاتا ہے. ہو رہا، اور اور وہ نوز باللہ استغفر اللہ اپنے آپ کو کہتے آپ یہ بھی جانتے ہوں کہ بابا جو ہے نا. اور معاویہ کا ذکر سن کے کھل ان کے جاتے چہرے ہیں. خوش ہو جا رہے ہیں، جو کہ رسول کی حدیث ہے. رسول کی حدیث ہے جس نے
علی کا ذکر سن کر جن کے چہرے خوش ہو جائیں سمجھ لو وہ حلالی ہے، وہ مومن ہے. اگر علی کا ذکر سن کے جن کے چہرے بگڑ جائیں سمجھ لینا وہ حرامی ہے، وہ حیزی ہے، وہ منافق ہے. تو آج تو سیدوں کی پہچان چھوڑ دو، آج تو پوری دنیا میں مومن کی پہچان مولا علی کی بالکل ذات ہے، الحمدللہ مومن کی پہچان مولا علی کی ذات ہے. اور آج تو آپ کو اصلی نقلی پرکھنا ہے تو یا ابو طالب کو، بالکل الحمدللہ جی. ہے نا. تو چلو ٹھیک ہے، اس مدے پر ہم پھر کبھی بات کر لیں گے. اب ہم اپنے اصل مدعے پر آتے جی ہیں جی جو مین مدعا ہے. اب میرا یہ بولنے مطلب ہے نا کہ بھائی ہم نے نہیں کہا کہ بھائی کہ راہ فرار اختیار کون کر رہا ہے، کون بھاگنا چاہ رہا ہے، کون نہیں بھاگنا چاہ رہا ہے. تو آج تو ہم نے یہ دیکھا، جی جی یہ دیکھو کہ اشرفی ٹوپی لگایا تو لوگ بولتے ہیں بابا جان پارٹی بدل لی. ابے گدھو تم ایسی کیسی باتیں کر رہے ہو؟ دشمن اہل بیت پہ لعنت بے شمار، بے شک پنجتن پاک کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار، کربلا والوں کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار، سمجھے، سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار. ہم تمام دشمنان اہل بیت پہ لعنت کرتے ہیں، وہ جلالی ہو پھلالی ہو کوئی بھی ہو، بے شک بے شک. جس نے بھی سیدہ کی توہین کی سب پہ لعنت ہے نا. اب میرا یہ بولنا مطلب ہے کہ مجھ کو ایک بات یہ آپ سمجھاؤ، یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اللہ یار اس کو ابھی آپ نے سنا، جی وہ ہر صورت تیار ہے مناظرہ کرنے کے لیے، ڈیبیٹ کرنے کے لیے، ہر صورت تیار ہے. وہ تو بولتا ہے اگلے ویک بیٹھ جاؤ، اگلے ہفتے بیٹھ جاؤ. اس میں سے خالی کچھ باتیں جو ہیں جو میرے پہ لاگو کر رہے وہی کلیم انفی اپنے پہ لاگو کر لے، جی جی بالکل اور جی کچھ تھوڑی بہت کچھ باتیں ہیں وہ جی. چینجنگ ہے. مگر آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اللہ یاری بھاگنا نہیں چاہ رہا ہے، کلیم انفی بھاگنا چاہ رہا ہے؟ اس کا ایک مدلدل دلیل دے آپ، ایک بہترین دلیل دے آپ. دلیل جو ہے نا آپ نہیں دے پا رہے. میں آپ کو 2 بار بول چکا ہوں کہ آپ بہترین دلیل دیں. جی میں عرض کر چکا ہوں، شاید آواز کٹنے کی وجہ سے میرے خیال سے کلیئر آواز نہیں آ رہے سے شاید وہ بات آپ تک پہنچ نہیں پائی. ہاں سب سے پہلے بات تو یہ ہے، دیکھیے اب میں ہاں اور یہ عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو مناظرے کی جو ڈیٹ ہے، جو تاریخ ہے، اتنی لمبی دے دینا، اتنی لانگ ٹائم ہاں یعنی کہ رکھ دینا اس کے تعلق سے. اور جو ہے پھر کلپ بازی بیچ میں جو یعنی کہ ہم یعنی کہ ایک بات طے ہوئی تھی کہ تصویر وغیرہ کو بگاڑا نہیں جائے گا، ایک مہذب انداز میں گفتگو کی جائے گی، بات کی جائے گی. تو پھر کلیم حنفی جو ہے پھر اپنے پرانے طرز پر طریقے پر آ گئے، بری یعنی کہ زبان نکالنا، پھر تصویر کو بگاڑنا. وہ پھر جو ہے ان کے آپریٹر جو ہے ان کے تعلق سے جو جس طرح زبان کی گئی، جس طرح لکھا جا رہا ہے تھمبنیل وغیرہ پہ، ان چیزوں سے یعنی کہ پھر یعنی نہیں تو اس کے آپریٹر نے بھی تو ہاں وہ بھی غلط کیا، کیا ان کو نا. بھی کرنا کیا چاہیے تھا. ضرورت تھا کلیم کی پرانی تصویر جی جی لگانا اور پھر کلیم انفی کی پرانی تصویروں کو وائرل کرنا؟ کیا نہیں ضرورت تھا نہیں اس کا؟ کرنا چاہیے تھا. وہ بھی تو غلط کر آپریٹر رہا کی بھی تھا. اس میں بہت زیادہ غلطی ہے. حسن اللہ یاری صاحب کو ان کو سدھارنا چاہیے، اس بارے میں آگاہ کرنا چاہیے، تنبیہ کریں، وہ اس کو دیکھو واضح میں نے کریں. سدھار دیا کان سے ان کے پیپ جی جی نکل گیا، بالکل مجھ سے فون پہ بات ہو گئی، سنا ہوں. اب وہ جی نہیں جی کرے گا. بالکل، نہیں بہت اچھا کیے بابا. ہاں تو یعنی کہ یہ ساری چیزیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں یعنی کہ جو میں پیش کرتا ہوں، پیش کر سکتا ہوں، جو ان کی تحریر ہے، جو شرائط جو انہوں نے اتنے لمبے چوڑے جو لکھے ہیں. بس مجھے جو نوٹ انہوں نے لکھی، وہ نوٹ پر مجھے بس سوال ہے. یعنی جو ان کے فرار ہونے کی وہ پوری کی پوری دلیل بن سکتی ہے. پھر انہوں نے جو ہے دلالت کی جو قسمیں لکھی ہیں، پھر حدیث متواتر کی جو شرط انہوں نے رکھی، جب حدیث متواتر آ گئی وہاں پر شرط میں، تو پھر اجماع کو دلیل رکھنے کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے تھی. اور سب سے بڑی بات یہاں پہ وہ پھنس جاتے ہیں کلیم رضوی. اگر وہ متواتر حدیث رکھیں گے تو وہ متواتر حدیث پھر حسن اللہ یاری کے سامنے پیش نہیں کر سکیں گے وہ اپنے عقیدے کے تعلق سے. تو ایسی بہت ساری چیزیں، کلپس وغیرہ جو میں ان کے سن رہا ہوں، وائس ریکارڈنگ وغیرہ ان کی، اور ویڈیوز وغیرہ جو تحریر ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ راہ فرار اختیار کرنا چاہتی ہوں. کہ یہ یعنی کہ وہ ایسی زبان بولے جس سے حسن اللہ یاری بھی پھر وہ زبان بولے، وہ زبان نکالے، پھر گالم گلوچ کرے. ان کی زبان سے تو واقف ہیں، کس طرح کی زبان رکھتے ہیں کلیم رضوی، اور آپ بھی بخوب ان کی زبان سے واقف ہیں. اور میں سب سے پہلے تو جب سمجھ گیا تھا، جب یہ مناظرے کے بیچ میں سے آپ کو نکالنا چاہتے تھے، یہ یعنی کہ کیوں، جب تک آپ یعنی کہ آپ رہیں گے، ارے میں تو آج بھی نکلنے کے نہیں لیے جب تیار تک ہوں. آپ رہیں گے تو مناظرہ یہ ہوگا. میں تو کیوں جب تک آپ نہیں رہیں گے تو بیچ میں مناظرہ نہیں ہوگا. یہ کلیم رضوی کو بھی معلوم تھا، یہ وہ جانتے. ابھی بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بیچ میں نہ رہیں، بصورت مجبوری وہ یہ اس طرح سے بول رہے ہیں کہ آپ رہیں گے، ہم ان کو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں اس طرح. لیکن وہ ابھی بھی دل سے نہیں مانے وہ آپ کو.
پھر آگے آپ دیکھیں گے کسی نہ کسی طریقے سے ان کا بہانہ بنے گا، اور وہ ضرور بھی ضرور جو ہے سارے آثار نظر آتے ہیں کہ وہ بھاگنے کی پوری کوشش کریں گے، کیونکہ اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کی ویڈیو کلپ حسن اللہ یاری سے ہم کو سننے کو نہیں ملی، جس سے میں یعنی یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ وہ بالکل ضرور 100% 100% وہ بیٹھنے والے ہیں، بیٹھیں گے، مناظرہ کریں گے وہ۔ نہیں اللہ یاری نہیں بھاگ رہا ہے، اللہ یاری نہیں بھاگ رہا ہے، نہیں یہ تو میں بھی مان گیا، وہ نہیں بھاگ رہا ہے، وہ تو بولا اگلے وہ ہفتے کبھی بھی بیٹھا دو، بیٹھنے کے لیے تھے، وہ وہ نہیں تو کل بھاگے بھی بیٹھ جائیں گے، اگر آپ ان کو بٹھا دیں گے سنڈے کی رات میں تو کل بھی بیٹھ جائیں گے وہ۔ ہاں ان کو اور تیاری کرنے کی، میں نہیں تیاری کروں گا، مجھے اتنے ٹائم لگ گیا، میں یہ سیکھوں گا وہ سیکھوں گا، اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے حسن اللہ یاری کے پاس، اور وہ کرتا بھی نہیں، ہم نے سنا بھی نہیں اس کو کرتے ہوئے، کیونکہ ہم نے بڑے بڑے ان کے عالموں سے، بریلوی عالم جو ہیں، بڑے بڑے مفتی ہیں، علماء ہیں، کلیم رضوی کی ان کی حیثیت کچھ نہیں ہے ان عالموں کے سامنے، وہ بریلوی اکابر علماء، چوٹی کے علماء، ان سے جو ہے حسن اللہ یاری نے مناظرے کیے ہیں، چیلنج کیے، ان کے چیلنج کو قبول کیا ہے، اور ان کو جو ہے یعنی کہ شکست دی ہے یا نہیں دی ہے وہ علماء اس کا فیصلہ کریں گے، اس بارے میں یہ نہیں کہوں گا ہرا دیا ان کو یا وہ جیت گئے ہیں، لیکن بڑے بڑے ان کے علماء سے جن کی حیثیت کلیم رضوی کی ان کے سامنے کچھ نہیں ہے، تو حسن اللہ یاری پھر کلیم رضوی سے مناظرہ کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ یعنی کہ یہ احسان ہوا ہے آپ پر کہ کلیم رضوی کی آواز کو، نام کو، بات کو آپ نے حسن اللہ یاری تک پہنچایا ہے، اور آپ نے مجبور کیا اس کو قبول کرنے پر، آپ کے کہنے پر انہوں نے جو اس کو قبول کیا، ورنہ تو وہ ان سے مناظرہ کبھی کرتے ہی نہیں تھے، ان کی بات ان تک کبھی جاتی نہیں تھی، نام ان کا کبھی جاتا۔ پھر ایک کلیم رضوی کی خواہش تھی کہ میرا نام لے کر مجھے چیلنج کرے، تو آپ نے جو ہے کلیم رضوی صاحب کا نام لے کر چیلنج کرنے پہ مجبور کر دیا حسن اللہ یاری، مجبور کیا بلکہ وہ بڑی محبت کے ساتھ یعنی کہ مان گئے، وہ قبول کر لیے کہ ٹھیک ہے بھائی مفتی کلیم حنفی رضوی کے ساتھ ہم مناظرہ کریں گے، ان کے چیلنج کو قبول کریں گے، اور مدعی بنائے، اور ساری شرائط کو وہ اسی وقت مان گئے تھے کہ شرائط منظور، جو بھی شرطیں سب منظور ہے، مناظرہ کرنا چاہتے تو ہم بالکل کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ بولا تھا کہ آپ کے کہنے پہ ہم مناظرہ کریں گے، حسن اللہ یاری نے یہ خود بولا تھا آپ کے کہنے پر، اور آپ بیچ میں رہیں گے، اس تعلق سے آپ درمیان میں رہیں گے، یہ انہوں نے کہا تھا۔ تو جی بولیے۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے کہنے پر جو انہوں نے مان لیا تھا، آپ کو بیچ میں رکھا تھا، تو مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ کلیم رضوی کی کوئی یعنی کہ ہندوستان میں کوئی حیثیت نہیں ان کی زیادہ، جیسے ایک مثال میں دوں، کل سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، میں بھی شاید اس کو اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا ہوں، کہ سنابل کفایت اللہ سنابلی جو ہے غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم ہیں وہ، تو کلیم رضوی نے ان کو بھی کبھی چیلنج دیا تھا، تو انہوں نے کہا کفایت اللہ سنابلی جو غیر مقلدین وہابی کے جو عالم ہیں بڑے، یہ کون ہے کلیم رضوی، میں ان کو جانتا نہیں، سب سے پہلے یہ اپنا تعارف کرائیں، اپنی سند بتائیں، کہاں سے یہ پڑھے ہیں، ان کی علمی لیاقت کیا ہے، کیا قابل ہے یہ، ان کی قابلیت دیکھ کے ہم مناظرہ کریں گے، تو بتائیے ان کی قابلیت دیکھ کے ہم مناظرہ کریں گے۔ ایک ہندوستان کا یہ عالم یہ کہہ رہا ہے جو ان کا جس کا یعنی کہ پاکستان اور دوسرے ممالک میں بھی لوگ ان کو جانتے ہیں، کفایت اللہ سنابلی، آپ بھی نام سنے ہوں گے، اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم ہیں وہ فی الوقت میں، اور کافی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، تو میں یعنی کہ کفایت اللہ سنابلی کی تائید کرنے یا ان کو ماننے کی بات اس اعتبار سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی کہ ہندوستان میں بھی ان کو کوئی نہیں جانتا، اور ان سے مناظرہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، خاص کر کے کلیم رضوی کی زبان کی وجہ سے کوئی ان سے بات کرنا نہیں چاہتا جو ان کی زبان ہے، تو کلیم رضوی ہر اعتبار سے مان کے بس یہ کہا کہ گالی نہیں دیں گے، اور گالی نہیں دینے کا ذمہ انہوں نے جو ہے آپ کے اوپر ڈالا تھا، تو آپ نے بھی کہا کہ نہیں اس بات کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، گالی نہیں دیں گے، اور جو گالی دیا وہ مناظرہ ہار گیا، اسی وقت میں یعنی کہ فیصلہ ہو جائے گا۔ دیکھیے سب سے پہلی بات نا، میرا تو کلیم حنفی سے آج بھی کوئی لینا دینا نہیں، کل بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور آگے بھی میرا کوئی لینا دینا نہیں رہے گا، کیونکہ اس کا میرا مسلک کا کوئی معاملہ ہی نہیں بنتا ہے۔ ہم تو سنیت کے حساب سے، کیونکہ ہم حسینی سنی ہیں، ہم 800 سال والے سنی ہیں، ہم کوئی 100 سال کے مسلک والے فرقے والے نہیں ہیں، بالکل صحیح، بالکل صحیح، یعنی سنیت ہمارے گھر کی دین ہے، بالکل صحیح، بالکل الحمدللہ، اگر ہم سنی نہیں تو ہندوستان میں کسی کا باپ بھی سنی نہیں، پھر صرف ٹنی اور ایسی ٹنی۔ کوئی مائی نہیں ہے جو سنی پیدا ہاں کیا ہو، اگر ہم سنی نہیں ہے تو پھر اگر ہم سنی نہیں تو کسی کا باپ بھی سنی نہیں، سب ٹنی اور پنی بالکل پھر۔ صحیح، صحیح ہے، دھنیہ بالکل واد صحیح، کو تو اللہ یاری نے یہ کہہ کر چیلنج کیا، اہل سنت میں کوئی ہے، اہل سنت میں کوئی ہے، اس نے یہ نہیں کہا بریلویوں میں اہل کوئی سنت ہے، میں کہ کہا تھا، دیوبندیوں میں بالکل صحیح، کوئی ہے، سنیوں میں کوئی ہے۔ تو بھائی اس نے جب مفتی کلیم حنفی نے جب چیلنج کیا کلکتہ سے، تو بھائی میں بولا یار چلو ٹھیک ہے نا، اسی بہانے ایک کلیم حنفی کی بھی علم کا طاقت کا پتہ لگ جائے گا، کیونکہ اللہ یاری کے سامنے تو پاکستانی بریلوی بھاگ چکے ہیں سب لنگی اٹھا کے۔ جی تو بھائی ہمارا ایک بمبئی کا ہی ہے، ہمارا اپنا ہی ہے،
ہمارے بھلے سے مسلکی اختلافات ہیں اس کو سائڈ میں رکھو. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے مسئلے پر ہم ساتھ میں کھڑے رہ کے اللہ یاری کو منہ کالا کرتے ہراتے ہیں اس کو. چلو اس بار موقع مل جائے. اب میری پوری روح سے کوشش یہی ہے کہ یہ مناظرہ ہو، اس مناظرے میں بیٹھا جائے بالکل صحیح. اور یہ مناظرہ کامیاب مناظرہ بنے. اس مناظرے سے آگے کے مناظرے کے راستے جی کھلے. جی جی بالکل بالکل صحیح. بالکل آپ جی جی پھر خالی ایک ہی مسئلہ نہیں ہے نا، اما عائشہ کا مسئلہ بالکل ہے، بالکل جی جی جی. باغ کئی فدق کا ٹاپکس پہ معاملہ ہے. ہونا چاہیے مناظرہ، یہ ایک ہی نہیں بلکہ کئی حساس موضوعات ہیں. ہے نا. پھر اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کا معاملہ ہے، بالکل امامت جی کا معاملہ ہے. تو میرے پاس تو ایسے 15 لسٹ بنی ہوئی ہے، 15 جی لسٹ جی جس پہ اللہ یاری سے مناظرہ ہم کو کروانا ہے. ہمارے سنیوں بالکل بالکل جو سنی شیخین کے نام پر چندہ دھندا کر کے گھر بنگلے بنا لیے، مدرسے مسجد بنا لیے. آج ایک آدمی امریکہ میں بیٹھ کے شیخین پہ بھوک رہا ہے تو وہ چندے اور دھندے والے گھر سے باہر کب بالکل نکلیں گے؟ بالکل بالکل صحیح ہے. بالکل دل تو بالکل ہمارا جل رہا ہے نا، کیونکہ ہم نے تو شیخین کے نام پہ چندہ دھندا نہیں کیا. بالکل صحیح صحیح. ہماری جھولیوں میں جو کچھ خیرات ہے وہ آج بھی سیدہ کی بالکل ہے. الحمدللہ صحیح صحیح. ہم نے تو صحابہ کے نام پر بینک بیلنس نہیں بنایا، بنگلے نہیں بنائے، گاڑیاں نہیں بنائی، صحابہ کے نام پہ گھر نہیں جمع کیا. تو بھائی آج ایک کافر، ایک رافضی، ایک شیعہ اہل بیت علیہ السلام کا نام لے کر شیخین کریمین پر بھونک رہا ہے، اما عائشہ پر بھونک رہا ہے، جی اور بہت سارے مسئلے ہیں، مسائل ہیں. تو بھائی کب باہر نکلو گے مدرسوں کے مالکوں، جی جس یعنی کہ میں چندے زکات فطرے کھانے والوں، شیخین کے نام پہ پیسہ جمع کرنے والوں؟ کیا تمہاری ضرورت نہیں ہو رہی؟ جی جی اندر سے تمہارے کو نہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ خالی مسلک چلانا ہے، خالی مسلک کی وہ پرچار کرنا ہے، خالی مسلک کے نام پر ہی جینا ہے؟ کیا تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ تم ایک جینس کوٹ پینٹ پہنے ہوئے وہ اللہ کی یاری ہے، یہ کس کی یاری ہے تو ابھی دنیا دیکھ لے گی. کیوں نہیں اس کو ہرانے کے لیے باہر صحیح نکل رہے؟ بالکل اتنی لمبی چوڑی شرطوں کی ضرورت کیا تھی بھائی؟ جو مدلدل شرطیں تھی وہ رکھ بالکل دیتے. صحیح صحیح. وہ اپنا دلیل لاتا، آپ اپنی دلیل لاتے. ہم تو مناظر نہیں ہیں، ہم تو مفتی عالم نہیں ہیں. جب تم کو اپنے آپ پہ کانفیڈنس ہے کہ ہم اس کو ہرا دیں گے، اس کی کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اس کو اٹھا کے پٹک دیں گے، تو تم سے 10 گنا زیادہ تو کانفیڈنس وہ دکھا رہا ہے. کل بیٹھا دو، اگلے ہفتے بیٹھا لو، میں تیار ہوں. جو شرطیں میچ پہ لاگو ہو رہی وہی شرطیں کلیم پہ بھی لاگو کر لو. چلو آؤ بیٹھ جاؤ. بالکل صحیح ہے. تو وہ تو کوئی بہانہ ہی نہیں بنا رہا ہے جس کو ہم کو ہرانا ہے. بالکل صحیح. اور جو ہرانے والے لوگ ہیں ہمارے، وہ کیوں اتنی باتیں پیدا کر رہے ہیں؟ اللہ یاری بھاگ گیا، نلہ یاری بھاگ گیا، پلہ یاری ارے جب وہ بھاگے گا بھاگے گا. اب تو چاہ رہے اللہ کرے تیرا کو وہ ہار جائے. وقت بتائے گا بابا. ہاں تو صحابہ کرام کے نام پر جنہوں نے پیسہ جمع کیا، دھندے چلائے، آج بھی ان کے میسیجز چیک کرو تو دین سے زیادہ پیسے کیا آتے ہیں. یہ اس پہ پیسہ لاؤ، اس پہ پیسہ لاؤ، اس پہ پیسہ لاؤ، اس پہ پیسہ لاؤ. ہاں تو تم گھر کے مضبوط بھی ہو اور ہر 2 دن بعد پیسہ بھی مانگتے ہو، گھر کے مضبوط بھی ہو، ہر 2 دن بعد پیسہ بھی مانگتے ہو. تمہارے گھر کا کاروبار بھی بہت بڑا ہے، ہر دوسرے دن پیسہ بھی مانگتے ہو، چندہ بھی کرتے ہو، اس کے نام پہ چندہ، اس کے نام پہ چندہ. تو اللہ کے واسطے تھوڑے دن کے لیے یہ چندہ دھندا سب بند کر دو، تھوڑے دن کے لیے یہ سفر بند کر دو، تھوڑے دن کے لیے ٹریول بند کر دو، تھوڑے دن کے لیے پروگرام بند کر دو. تمہارے ہمارے باپ کا مسئلہ نہیں ہے، خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم کا مسئلہ ہے، شیخین کا مسئلہ ہے. بیٹھو اس پہ مکمل تیاری کرو اور اس کو بھاگنے کا موقع مت دو. اللہ یاری بولتا ہے یہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے بھائی چلا ایسا چلا لے. اللہ یاری بولتا ہے یہ نہیں چلے گا بھائی ایسا چلا لے. یہاں تو الٹا ہو رہا ہے. اللہ یاری بولتا ہے ٹھیک ہے میں ایسا چلا لوں گا، میں ایسا چلا لوں گا. الٹا تمہارا کام تھا بولنا چلو ایسے نہیں ایسے مان، ایسے نہیں ایسے مان لے، ایسے نہیں ایسے مان لے. اس طریقے سے مناظرہ کر لیتے. اس کو تم کو مناظرے میں پھنسا کے لانا ہے، الٹا وہ تم کو مناظرے میں پھنسا رہا ہے. چلو بھائی یہ تھوڑا کم زیادہ کر لو، میں تیار ہوں، یہ تھوڑا. تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بھائی لڑنا کون چاہ رہا ہے، بھاگنا کون چاہ رہا ہے. اس پہ کچھ عرض کرنا چاہوں گا بابا بحیثیت عالم، کیونکہ اس چیز کا نالج ہم بھی جانتے ہیں، مناظرہ کیا ہے، شرائط کیا ہے. حق چار یار بول نہیں بے چوتیے، بول مت بول. اپنے باپ دادا سے تمیز سیکھ. صحیح ہے. ناپ کے نیچے کے بالوں. ہم کو خلافت ہے سلسلے کلندریہ، سلسلے چشتیہ کی، یہ کمنٹ کرنے والے سلسلے وارثیہ میں میرے نانا بزرگ ہیں سید جنون العابدین موٹے شاہ رحمۃ اللہ علیہ. تم کو بریلیوں تم کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، کس طریقے سے بات کی جائے.
اسی لیے اللہ یاری نے سب سے پہلا جملہ یہی لگایا کہ گالی نہیں دیں گے تم لوگ. جب تم گالی دو گے تو لوگ تم سے بات نہیں کریں گے. دین میں گالی نہیں ہے, اور جب تم گالی دو گے تو سامنے والا گالی نہیں سنے گا, تم کو گالی کے بدلے گالی دے گا. یہ ان کی پہچان کہاں تک تمیز کس کے سیکھو. فالوور ہیں آپ سمجھ جائیے ان سے بابا. میں یعنی کہ یہ عرض کرنا چاہوں گا ہاں, خدا کی قسم ایک بھی سنجیدہ آدمی نہیں بریلوی بالکل نہیں ملے گا آپ کو. صحیح. ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر, پڑھا جی لکھا, یا تو سلسلے والا ملے گا, جی چشتی, نظامی, قادری, جی صابری, بڑے بڑے سلسلوں میں ملے گا, یا تو دیوبندی اہل حدیث ہو جائے گا, یا تو شیعہ ہو جائے گا. مگر بریلوی آپ کو بالکل سنجیدہ نہیں آدمی نہیں ملے گا. اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی بالکل. میں بریلوی یہاں نہیں پہ ملے یعنی گا. کہ کچھ عرض کرنا چاہوں گا بابا شرائط کے اعتبار سے, کیونکہ اس چیز کا نالج ہے. کیونکہ یہ گالی کے سوا, الٹی سیدھی لفظوں کے سوا, الٹی سیدھی باتوں کے سوا ان کے کچھ نہیں پاس ہے. کوئی صحیح ہے دلیل نہیں. بالکل. میں یہاں پہ کچھ عرض کرنا ہاں, چاہوں گا بھائی شرائط مناظرہ کے تعلق سے, یعنی کہ بحثیت عالم ہم بھی اس بات کا نالج رکھتے ہیں, معلومات علم ہے. شرائط بالکل مختصر سے ہونے چاہیے. کیا ہونے چاہیے تھے کہ سب سے پہلے وہ موضوع دودھ والا مناظرہ دودھ. طے ہونا ہاں, چاہیے تھا کہ موضوع مناظرہ یعنی ٹاپک کیا ہے, ٹاپک آف دی مناظرہ کہ ایمان شیخ ہے. پھر اس پر کیا ہے کہ بھائی دلائل کیا ہوں گے, نصوص قطعی یعنی ایمان کو ثابت کرنا ہے, قرآن اور صحیح احادیث سے دلائل ہونا, احادیث متواتر صحیح احادیث پیش کیے جائیں گے. پھر بولیں گے کتنا کہ 10 منٹ ٹائم ہوگا, 10 منٹ فریق مخالف حسن اللہ یاری بولیں گے, 10 منٹ فریق مخالف مفتی کریم رضوی بولیں گے. یہ شرائط مناظرہ ہے. پھر کتنی ٹرم رہیں گی اس میں, 1 گھنٹے کی پہلی رہے گی, پھر 2 گھنٹے کی کتنی منٹ کی رہے گی, پھر فیصل کون رہیں گے بیچ میں, اس کا فیصلہ عوام کرے گی. بالکل مختصر سی اس میں یعنی کہ شرائط ہونے چاہیے تھے. اور میں یہ یہاں پر کرنا چاہوں گا جو درد یعنی کہ جس قدر محبت شیخین کی آپ کے دل میں, یعنی کہ وہ جس قدر چیلنج کرتے تھے سنی سنی کہہ کے, نہ صرف صوفی, میں صوفیوں کو چیلنج کرتا ہوں, نہ وہ سنی جو خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے ماننے والے ان کے مسلک کے ماننے والے ہیں, نہ بریلوی مسلک, نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا مطلق کسی کو یعنی خاص کر کے نہیں کہا. انہوں نے جو ہے مطلق کہا تھا کہ جو بھی سننے تو ہم اپنے آپ کو سنی مانتے ہیں اور ہم ایمان شیخین کے قائل ہیں. ہم کو تکلیف تھی, جو تکلیف آپ کو تھی آپ نے اس کو ظاہر کیا, اور کریم رضوی کا انتخاب آپ نے اس لیے کیا تھا جو مجھے پتا چلا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم دکھاتے ہیں اور کئی سارے لوگوں سے وہ مناظرہ کرتے ہیں, چیلنج کرتے ہیں. تو آپ نے قابل سمجھا بھائی کریم رضوی کو ہم اس کے سامنے بٹھا دیں گے. اگر وہ تیار نہیں ہوئے تو آپ کی نظر میں ایک اور بہت بڑے عالم تھے اختر علیمی, وہ بھی تھے, آپ ان تک بات پہنچا سکتے تھے, اور بھی علماء جو یعنی کہ آپ جو نام بتائے ہیں. بہرحال آپ کی جو تکلیف تھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان شیخین پر مناظرہ ہونا چاہیے اور اس حسن بس الیاری کا منہ بند بس کرنا بس چاہیے. بس اس حسن الیاری کا منہ بند کرنا بس. چاہیے ہمیشہ کے لیے. ارے بھائی میری جان شہباز میاں, آپ مجھ کو 8-10 سالوں سے جان رہے ہو, میرے عقیدے کو جان رہے ہو, ایسا بھی نہیں کہ کوئی نیا معاملہ ہے. ایک بات مجھ کو بتائیے کہ کون اللہ یاری کے منہ پہ جا کے بولے تیرا منہ کالا کرنے کے لیے میں آیا ہوں, تجھ کو ہرانے کے لیے آیا ہوں. کوئی نہیں. یہ بابا جانی کی ہمت بالکل ہے. بالکل صحیح ہے, صحیح. اور آپ نے وہ بھی کہا جو میں نے سنا کہ اگر میں عالم ہوتا حسن الیاری تو تجھ سے میں ابھی مناظرہ کرتا, 10 بار تجھے ہراتا. یہ آپ نے کہا, میں سنا. اور یہ بالکل دلیری والی, بہت بہادری والی بات ہے, کیونکہ اس طرح ہر کوئی کہتا نہیں. آپ نے کہا مجھے بہت اچھا لگا تھا جو پہلی بار جو آپ نے گفتگو کی تھی. یقیناً یہ بات سچی ہے. جب اس طرح سے آپ اس کو للکار سکتے ہیں, یعنی کہ پراپر ایک مدرسے سے فارغ ہوئے مفتی عالم نہیں ہیں آپ, اس طرح سے آپ گفتگو سے کر سکتے ہیں. تو کریم رضوی اگر مفتی ہیں تو ان کو پھر میدان میں جلدی سے جلدی اترنا چاہیے تھا, اتنا وقت ان کو نہیں لینا چاہیے. ہاں, وہ یوٹیوب والوں کا مفتی ہو چاہے کس کا بھی مفتی ہو, بھائی میری ایک بات سنو. جو لوگ کمنٹ کر رہے ہیں, اور ایک چوتیا ہے, کیا معلوم کون ہے, مجھ کو لگتا ہے یزید کا بچہ ہے, بار بار لکھ رہا ہے کہ مسلک کے اعلیٰ حضرت کو زندہ باد بولو. ابے چوتیا, ہمارا خواجہ مسلک غریب نواز ہے. ہمارا, ہاں, ہماری بادشاہت کا بادشاہ غریب نواز ہے. ہمارے دین کا مالک ہم غریب صلی نواز اللہ ہے. علیہ وسلم. اور تیرا مولانا احمد رضا بھی اس در کا کتا ہے, اسی در کا غلام ہے. جا کے دیکھ لے, مولانا صاحب نے لکھا کہ تجھ سے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے تو کتے 1000 پھرتے ہیں. مولانا صاحب نے اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہا, آل رسول کا کتا کہا, اور میرا غریب نواز حسنی حسینی شہزادہ ہے. بالکل بالکل الحمدللہ. تو ذرا سوچ سمجھ کے بولو رے, ناپ کے نیچے کے بالو. تمہارے لیے مولوی زندہ باد ہے, ہمارے لیے اولیاء اللہ بالکل زندہ باد ہے, الحمدللہ. ہمارے لیے اولاد رسول زندہ باد ہے, ہمارے لیے غریب نواز غوث پاک زندہ باد ہے. ہر کسی کو ہم زندہ باد نہیں کرتے. بالکل صحیح. بس مولوی ہیں, مولانا ہیں, ان کی عزت کرتے, ان کی قدر کرتے, ان سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. یہ اس پہ بابا میں عرض کرنا چاہوں گا, اس پہ مناظرہ ہونے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہو, اگر اس پہ نہیں ہوتا جو بھاگے گا, دیکھیں گے جو بھاگے گا اس کو راہ فرار اختیار کرے گا, وہ ہار جائے گا. اور جو آپ نے کہا جو بھاگنے والا ہے وہ کیا ہے, تو وہ بات اس پہ لگ جائے گی. اس کے بعد میں ہم یہ چاہتے ہیں, جیسا آپ کی خواہش ہے, جو درد دل ہے آپ کا, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حرمت پہ بھی مناظرہ ایک ہوگا, باغ فدق پہ ایک مناظرہ ہوگا.
پھر جو ہے مولا علی شریف خدا علیہ السلام کی افضلیت پہ ہوگا، پھر ایک مناظرہ ہوگا سیدہ کے در کے جلانے کے تعلق سے، کیونکہ یہ بھی حسن علی یاری کہتے ہیں نا، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ بھی بات کلیئر ہو کہ حقیقت کیا ہے۔ اور اس پہ جو ہے بڑے بڑے ہمارے جو علماء ہیں درد دل رکھتے ہیں، اگر صحابہ سے محبت کرنے والے، سیدہ عائشہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے در جلایا، دھمکی دی وغیرہ جو بھی ہے، پھر سیدہ کو جو تکلیف پہنچائی، اس طرح سے شیخین کو لایا جاتا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے ہمارے علماء جو ہے ہم کو بتائیں، عوام کو بتائیں، اور حسن علی یاری جو ثابت کرتے ہیں ہماری کتابوں سے، وہ کتابوں کی حقیقت کیا، ان حدیثوں کی حقیقت کیا ہے، لوگ جو ہے جاننا چاہتے، تو ہمارے جو علماء ہیں، جو بریلوی علماء جو بڑے مناظر اور عالم کہلاتے ہیں، سب کو چیلنج کرتے ہیں، تو حسن علی یاری کو بھی چیلنج کریں، یا اس کے چیلنج کو قبول کر کے اس کے چینل پر لائیو جائیں اور یہ مناظرہ کریں، کیونکہ وہ عام دعوت دیتے ہیں۔ نہیں، ابھی میں 10 عالموں کے نام، ہندوستان کے جو بریلیوں کے بڑے عالم ہیں جو مناظرے کا سب کو چیلنج کرتے رہتے ہیں، مولائیوں کو بھی، سب کو 10 نام اللہ یاری کے سامنے لے کے بیٹھنے والا ہوں اور بولوں گا اللہ یار ان کا نام لے کے تو چیلنج کر، شیخین کے ایمان کے لیے، مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے لیے، سیدہ کے در جلانے کے لیے، اما عائشہ کے لیے، اور اللہ یاری سے میں چیلنج کرواؤں گا 10 ناموں کا، 10 نام کی لسٹ بنا کے رکھا ہوں 13 تاریخ کے بعد، جی بالکل، اور پھر دیکھوں گا کہ یہ گھوڑے پہ بیٹھ کے بھاگتے ہیں کہ گدھے پہ بیٹھ کے بھاگتے ہیں کہ اونٹ پہ بیٹھ کے بھاگتے ہیں کہ کتے پہ بیٹھ کے بھاگتے ہیں، یا اللہ یاری کو کتے پہ بیٹھ کے بھگاتے ہیں، گدھے پہ بیٹھ کے بھگاتے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھ کے بھگاتے ہیں، جی بالکل، پھر دیکھنا بھاگتا کون ہے اور دفاع اہل سنت کا اصلی کرتا کون ہے، اہل سنت کا اصلی وارث کون ہے، اہل سنت کے لیے کون مناظرہ کرتا ہے، اللہ یاری سے دیکھیں گے۔ ایسے 10 علماؤں کا نام لوں گا میں اللہ یاری کے سامنے اور بولوں گا ان کا نام لے کے چیلنج کر سب کو، اور وہ کلپ پورے ہندوستان میں عام کریں گے، پورے اور بھارت میں آپ کے عام کریں کہنے گے۔ پہ حسن علی یاری تو چیلنج قبول بھی کر لیں گے ان کا نام لے کے، اور وہ چیلنج خود بھی کر دیں گے، نام لے کے ویڈیو بنا دیں گے وہ آپ کے کہنے پر، میں بولوں گا بنانے کے لیے اس کو، میں بولوں گا بنانے کے لیے۔ مان لے گا اس بات کو، لیکن بات سوال یہ ہے کہ کیا یہ علماء جائیں گے اس کے چینل کو قبول کریں گے؟ اگر نہیں جائیں گے تو سمجھ لینا یہی غدار ہیں، اہل بیت کے، صحابہ کے دین ہے، اہل سنت کے دین ہے، اولیاء اللہ اگر ان کے دل میں وفاداری ہے صحابہ کی، سیدہ عائشہ کی حرمت کا ان کو خیال ہے، شیخین کی یعنی عظمت کا، ان کے ایمان کا ان کو خیال ہے، تو یہ ضرور خود جائیں گے، کیونکہ وہ کسی کا نام لے کے میں فلاں عالم کو مناظرہ، وہ جو بھی سنی مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتے وہ مجھ سے مناظرہ کریں، تو ان کو چاہیے کہ بھائی صحابہ کی عظمت پر مناظرہ کریں، ان کے ایمان کو، جس طرح کافر استغفر اللہ یہ بولتے ہیں حسن علی یاری، تو ہمارے اوپر یعنی کہ فرض ہو جاتا ہے کہ پھر ہم اس سے جا کے مناظرہ کریں بریلوی علماء کے اوپر، کیونکہ یہ اکثر چیلنج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، شیعہ علماء کو چیلنج کرتے ہیں، جو بھی شیعہ ہم سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے کرے، تو پھر حسن علی یاری تو شیعہ ہے، جا کے اس سے پھر مناظرہ کیوں نہیں کرتے ہیں لوگ؟ سب سے پہلی بات تو اللہ پاک کا کروڑوں بار شکر ہے اللہ اس کے رسول کا کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں۔ شہباز میاں میری آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں، ہم صحیح العقیدہ حسینی سنی ہیں، اولیاء اللہ والے سنی ہیں، تاجیہ دار سنی ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے سنی ہیں، شیخین کریمین کے ماننے والے سنی ہیں، اور اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت کرنے والے سنی ہیں، بنو امیہ پہ لعنت کرنے والے سنی ہیں، کسی مسلک کسی فرقے کے ماننے والے نہیں ہیں، غوث و خواجہ کے ماننے والے ہیں، وارث پاک کے ماننے والے، مخدوم پاک کے ماننے والے، صابر پاک کے ماننے والے، پیر و مرشد کے راستے پر چلنے والے۔ الحمدللہ، تو ہم تو اللہ یاری کا جینا حرام کر ہی دیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا۔ بالکل صحیح۔ اور وہ کوئی شیعہ جو اللہ یاری کے سپورٹ میں آئے گا اس کا بھی جینا حرام کریں گے، بالکل صحیح، بالکل، کیونکہ اللہ یاری اگر ہار گیا تو سارے شیعہ ہار گئے، بالکل، کیونکہ پھر کوئی مناظرہ کرنے نہیں آئے گا۔ پر پوری دنیا میں شیعہ کمیونٹی یعنی شیعہ مسلک کے سب سے بڑے جو عالم ہیں وہ حسن علی یاری ہی ہے، ابھی پوری دنیا میں سب سے بڑا عالم شیعوں کا، اس سے بڑا کوئی عالم ہماری نظر میں سب سے بڑا عالم جو ہے وہ حسن علی یاری ہی ہے شیعوں کا، تو جو اس سے مناظرہ کر کے حسن علی یاری کو ہرا دے گا، سمجھو پوری شیعت کو اس نے ہرا دیا، بالکل ہرا دیا، کیونکہ آج جو نئی نسل شیعہ بن رہی ہے، شیعت کی طرف جا رہی ہے، اور وہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اما عائشہ ایسی تھی، خالد بن ولید ایسے تھے، شیخین ایسے تھے، سیدہ کا در اس نے جلایا، یہ، اور لوگ جو شیعت کی طرف جا رہے ہیں، تو بھائی یہ جوان نسل سب شیعہ ہو رہی، ان کو روکے گا کون؟ بالکل صحیح، یہ تو صوفیہ کے بھی گستاخ ہو رہے ہیں، یہ تو
صوفیہ سلسلے کو نہیں بھی نہیں مانتے، مان جی رہے ہیں شیعہ کی طرف جو جا رہے ہیں. تو بھائی یہ تو درد ہم کو ہے نا, ان کو تھوڑی نا درد ہے جنہوں نے مسلک فرقے بنا کے جو بندیت جماعتیت اہل حدیث کو الگ کر دیا, تھوڑے تھوڑے بات پہ فتوے لگا کے بیچارے سنی کو جماعتی بنا دیا, جی 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 سنیوں کو اہل حدیث بنا دیا. وہ بیچارہ 4 دن کے لیے بھولے بھٹ کے جماعت میں چلا گیا, تو آنے کے بعد بولے تیرا نکاح ٹوٹ گیا, تیری عورت ہمارے حوالے کر دے. استغفر اللہ. جی ہاں, تو ہم تھوڑی نا فتوے باز مولوی جی ہیں بالکل بالکل یا فتوا دینے والے ہیں, گالی گلوچ کرنے والے بالکل ہیں. ہم تو پیار محبت سے اپنے لوگوں کو واپس سے بالکل وہ اولیاء اللہ کے دین میں لائیں گے, دین جی حسین میں جی لائیں گے, اصلی سنی بنائیں گے, حسینی سنی بنائیں گے نا. بالکل. خواجہ غریب نواز کے مسلک والوں کے پاس فتویٰ بازی ہوتی ہی نہیں, نہ فتویٰ نوازی ہوتی ہے نہ فتویٰ بازی ہوتی ہاں ہے. ہاں ہاں فتوے آتے ہیں ہمارے اوپر, لیکن ہماری طرف سے جاتے نہیں ہے کسی کو. ارے اب میرے پاس تو اتنے فتوے اور یہ سب ہے نا کہ بھائی میں تو کیا بولوں, لاسٹ میں وہی پھر چائے بنانی پڑے گی. ہم کو کیا فتوے سے فرق پڑتا ہے, صحیح نہیں کہ ہم یہ دیتے رہے ان فتوا کے تو اس سے فتووں کیا سے ہوگا. ہماری جوتی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہو. ہاں, میری مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے, میں اپنے دشمنوں کا احترام بالکل کرتا ہوں. دو جتنا گالی دینا ہے, ہم تو دین اہل بیت کے لیے ہیں. محشر میں منہ دکھانا جا کے مولا علی کو اہل بیت کو کہ ہمارے غلاموں کو گالیاں دی, ہمارے اولادوں کو گالیاں دی. آؤ اب صحیح کھڑے رہو. بالکل. وہ مولوی نہیں ملے جی گا جی ہاں, جنت مولوی میں نہیں ملے گا. بالکل جس کے پیچھے پیچھے گئے تھے. وہ ملا نہیں ملے گا جو بولا تھا آؤ مسلک میں, آؤ مسلک میں, مسلکی بنو. وہ مولوی ملا نہیں ملیں گے. محشر میں صرف اللہ کے رسول ملیں گے, مولا علی ملیں گے, حسن حسین ملیں بالکل گے. بالکل صحیح, بالکل الحمدللہ. ساری نبیوں کی امت بھاگ کے رسول اللہ کے پاس آئے گی. پھر رسول اللہ ساری امت کو مولا علی کے پاس بولیں گے جو آب بالکل کوثر پلا دے علی. اور آب کوثر جب علی پلائیں گے تو اس کے بعد کہیں گے میرے بیٹے جنت کے بالکل مالک کے بالکل جاؤ صحیح, ادھر بالکل جنت صحیح. میں. تو وہی جائے گا جو علی کو بھی جانتا ہوگا, حسن حسین کو بھی بالکل جانتا ہوگا. الحمدللہ. جو ان کے دشمنوں سے محبت کرتا ہوگا نا, اس کو فرشتے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے, کیونکہ جہنم بنی ہے علی کے منکروں بالکل کے بالکل. لیے. مولا علی تو وہ شان والے نا, حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انت قسیم النار ہاں والجنہ. علی تو وہ ہے جو جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. حسنین کریمن علیہ ہاں السلام تو سیدہ شباب اہل الجنت, جنتی جوانوں کے سردار. جنت سب ان کی ہے, ان کے اختیار میں ہے. ہاں جس کو چاہیں گے جنتی بنائیں گے, جس کو چاہیں گے جہنمی. ان کے جن کے مبغض ہیں, بغض رکھنے والے جہنمی ہے. ظاہر سی بات ہے, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کر دیا. مولا علی السلام کے لیے فرمایا لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. تجھ سے محبت وہی رکھے گا جو مومن ہوگا, بغض جو رکھے گا وہی منافق ہوگا. اور محدثین کی اکابر کی کتابوں میں تو یہ لکھا ہے مولا علی کا بغض کفر ہے, کفر کی علامت ہے, اور ان کی محبت ایمان کی علامت ہے. تو میں یعنی کہ یہ کہنا چاہوں گا بابا, اس معاملے میں, اس مناظرے میں ہم تو کلیم رضوی کے ہی ساتھ ہیں. ہم بالکل 100% جو ہے سند یاری کے خلاف ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس ہاں مناظرہ ہو. ہاں ہماری خواہش ہے, اور میں بھی کلیم رضوی کے ساتھ ہوں اس ٹاپک پہ, اس مناظرے میں. اس اعتبار سے نہیں کہ اس کے مسلک کے اعتبار سے ہم قبول کر رہے ہیں, ساتھ ہے نہیں. اس مناظری کی ٹاپک میں کہ شیخین کی, کیونکہ ہم ان کے ایمان کے قائل ہیں, یعنی کہ ان کے قدموں سے لگی مٹی ہمارے سر کا تاج ہے, ہمارے آنکھوں کا سرما, ہم مانتے ہیں ان کی شان اور عظمت کے ہم قائل ہیں, ان کے ایمان کے قائل ہیں. حسن علی یاری کی ہم اس بارے میں مخالف ہیں, ہم اس کی جو ہے مخالفت کرتے رہیں گے. اس بارے میں ہم کلیم رضوی کے ساتھ ہیں, اس کا ساتھ دیں گے, اور یہی دعا ہماری ہے کہ وہ مناظرہ جیتے, سنیت کا بول بالا ہو, اور یعنی کہ اس کا منہ کالا حسن علی یاری کا, جس طرح سے ہماری یعنی کہ مناظرہ ہو جائے گا. بس یہی دعا ہے کہ بس یعنی اس میں سے کوئی ایک فرار نہیں ہونا چاہیے, یہ مناظرہ ہونا چاہیے. اگر وہ بھاگ جاتے ہیں کسی صورت میں کلیم رضوی, تو پھر دوسرے علماء جیسے کہ آپ کہتے ہیں بڑے بڑے اکابر علماء تک ہم درخواست رکھیں گے, وہ بیٹھیں اس کے سامنے. صحیح بات, صحیح بات ہے. اور آپ دیکھو کہ ہم لوگ شیخین کے ایمان پہ بات کر رہے ہیں. خدا کی قسم جتنے بریلیوں کے میسج آئے, کمنٹ آئے, آپ سب کے کمنٹ پڑھ لو, کسی کا یہ میسج نہیں آیا کہ شیخین زندہ باد, جی شیخین کے مسئلے پہ میں مناظرہ یہ ہونا دعا کر رہا چاہیے. تھا. کالا سنو, مسلک زندہ باد, مولوی زندہ باد, پھنٹا بابا, اور یہ ان کی تعلیم ہی بالکل یہی ہے, بالکل صحیح, ان کو یہی سکھایا بالکل جاتا ہے. یہ کنویں کے وہ مینڈک ہیں جو جب کنویں سے باہر آتے تو بولتے دنیا اتنی بڑی, واپس کنویں میں ڈوب کے مر جاتے ہیں. بھائی ہم اتنی بڑی دنیا صحیح ہے, برداشت نہیں کر صحیح ہے. پائیں گے. جو جیسا ہے بابا وہ ان کہتے کو ہیں مسلک کے جال سے باہر نکلنے ہی نہیں دیا جاتا, یہ مسلک کے جال میں ہی بالکل, بیچارے قید وہ ہیں. کہتے ہیں نسل اصل کی ان طرف کے لیے لوٹ کے جاتی ہے. مولوی کو سب سے بڑا بنا کے بتا دیا گیا ہے, یہی مولوی ہے. ارے مولوی تو اپنے پیر سے بڑا نہیں بالکل ہے, مولانا صاحب اپنے پیر صحیح, سے بڑے نہیں ہیں. ان کے پیر وہاں بیٹھے ہیں مہررا میں, صحیح ہے. اور مہررا والا اجمیر شریف تک جب تک پہنچیں گے تو بیچ میں ہزاروں پیر بالکل آ جائیں گے. بالکل
یہ ہے بادشاہ. جی یا معین حق معین تیرا دیار ہے دارالسلام یا بالکل خواجہ. روز نہیں تجلیاں صبح بالکل شام یا خواجہ. یعنی تیرے منگتوں کو گمے میں نہ گمے سبحان اللہ. دنیا. تیری نگاہ سے چلتا ہے جی کام یا خواجہ خواجہ. ہند وہ یہاں کے در کے کتے بنو, یہاں کے در کے کتے غریب نواز کے, جی جی مولوی ملا کے در کے کتے بنو گے کچھ نہیں ملے گا. جو ملے گا اولاد علی سے ملے گا, اولاد بالکل حسین سے ملے گا. مولویوں سے نہیں صوفیوں سے ملے گا الحمدللہ. ہاں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. یعنی افسوس کی بات یہ ہے, میں دیکھ رہا ہوں بابا ہاں جتنے بھی کمنٹس آ رہے ہیں فلاں زندہ باد, یہ زندہ باد, وہ مسلک, یہ مسلک زندہ باد, ایک نے بھی نہیں لکھا کہ شیخین زندہ باد. ہاں شیخین زندہ باد. ہم لوگ شیخین سے لوگ ہم کو الزام لگاتے رافضی ہے, یہ ہے, فلاں ہے. جو ایمان شیخین کا قائل ہو رافضی کیسے ہوگا؟ ہم زندہ باد شیخین کی زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں, اور لوگ ہم پر کہتے ہیں رافضی. تم لوگ خود رافضی ہو کہ ابھی تک شیخین زندہ باد کا ایک نعرہ کسی نے نہیں لگایا. یہ مسلک والے خود رافضی ثابت یہ ہو کیوں گئے. لگائیں گے, یہ کیوں لگائیں گے؟ ان کو تو معاویہ میں الجھا دیا گیا ہے, ہندا میں الجھا دیا گیا ہے, ابو سفیان میں الجھا دیا گیا ہے. جی 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 ان کو تو تھوڑے دن میں یزید میں الجھا نہیں دیا اصل میں جائے گا. یزید, معاویہ, جی ابو سفیان نہیں ہندا بابا, میں, ہندا اصل میں ہی پلاننگ رہو. ہے نا, یہی اصل پلاننگ. ابو سفیان, ہندا, معاویہ ہاں کو ڈیفینڈ کرنے, بچانے کا اصل پلان یہی ہے کہ ان کے میرے بھائی یزید کو بچا لیا جائے. ہاں اصل پلان ہاں یہی ہے. یہ بیچارے اسی میں لگے ہوئے ہیں. معاویہ, ہندا, یزید, مروان, شمر, یہ جلجوشن, وہ یہ اسی میں پریشان ہے. ہاں تلکا تھوڑا سا جو جان بچانے کے لیے مسلمان ہوئے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے, دکھاوے کے لیے مسلمان بن گئے تھے طلقاء. ہاں یہ بیچارے اسی میں پریشان ہیں. تو اللہ کرے اسی میں پریشان رہیں. اور ہمارے لیے مولا علی علیہ السلام کی ذات, حسنین کریمین کی ذات, سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات, اور ہمارے لیے شیخین, ہمارے لیے مومنین صحابہ بالکل زندہ باد, زندہ باد الحمدللہ. ایمان شیخین زندہ باد. ہے نا. چلو دعا کی جائے. ہاں دعا کی جائے, ہے نا. میں تھوڑا آپ کر لیں پھر میں کروں بسم انشاءاللہ. الله الرحمن الرحيم. کر اللهم لیں. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. نعوذ بالله من عذاب جهنم, ونعوذ بالله من عذاب القبر, ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن, ونعوذ بالله من فتنة مسيح الدجال. اللهم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. اللہ تبارک و تعالی, مولا یا کریم احکم الحاکمین, یا رب العالمین, اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں مولا ہم سب کی مغفرت فرما. مولا تعالی ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام اور تمام صحابہ سے سچی عقیدت اور محبت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تبارک و تعالی ہم قائلین ایمان شیخین کو کامیابی عطا فرما, ان کے مد مقابل میں آنے والوں کو ناکام فرما. یا اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی اس کاوش میں ہے, اس میں محنت کر رہے ہیں, اور اس مناظرے کے مولا تبارک و تعالی اس میں ہے کہ کامیاب ہو, بالکل مولا تعالی اس کو تو کامیابی عطا فرما. مولا تعالی ہم سب کو اہل سنت کا بول بالا عطا فرما, اور اہل سنت کو کامیابی عطا فرما. ساری دنیا میں اہل سنت کا اس طرح پھیلاوا فرما دے جس طرح سمندر کا پانی پھیلا ہوتا ہے. اللہ اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما. آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین. یا اللہ اہل بیت, پنجتن پاک, 12 امام, 14 معصومین, تمام اولیاء اللہ, حسنی حسینی سیداتوں کی صدقے طفیل, کربلا والوں کے صدقے طفیل, میرے ملک بھارت کی حفاظت فرما. اس میں رہنے والے تمام ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, جین, بودھ, مسلمان, ہر دھرم, ہر ذات کی حفاظت فرما. میرے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو دین اہل بیت, دین اولیاء اللہ پہ قائم و دائم رکھ. یا اللہ پاک جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہے تمام پہ لعنت, دشمنان اولیاء اللہ پہ لعنت, آمین مسلک فرقے بنانے والوں پہ لعنت, لوگوں کو گمراہ کرنے والوں پہ لعنت, سنیت کے نام پہ اپنا دھندا چندہ چلانے والوں پہ لعنت, دین حق کے لیے آواز نہیں اٹھانے والوں پہ لعنت, دین حق کے لیے بھاگ جانے والوں پہ لعنت. یا اللہ یہ مناظرہ جو 13 جون کو ہوگا, اللہ اس کو کامیاب کرے. اللہ یاری کی ہار ہو, آمین اور مفتی کلیم حنفی کی آمین جیت ہو. اللہ پاک ہماری خصوصاً دعا ہے کہ ہر معاملہ اس میں سیٹل ہو, جو بھی شرطیں ہیں وہ ملا جلا کر پکی ہو جائیں, اور یہ مناظرہ 13 جون کو ہو, لوگوں کو علم کا پتہ چلے کون کتنا پاورفل ہے, کتنا علم والا ہے. آمین آمین اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سچے دین پہ رکھے, جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا کرے, جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا کرے, جو بے گھر ہے ان کو گھر عطا کرے, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کرے, جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا کرے. یا اللہ ہم کو ہند الولی عطائے رسول, اولیاؤں کے اولیاء, تب پورے ایشیا کے مالک, غریب نواز کی اولاد, مرکز عقیدت, مرکز محبت,
سنیت کی پہچان، سنیت کا مرکز، دیار غریب نواز، ہمارے سروں پر یہ سایہ قائم و دائم رہے، تمام اولیاء اللہ کے ماننے والوں پر یہ سایہ قائم و دائم رہے، مرکز محبت، مرکز اہل سنت، مرکز اولیاء اللہ، ان الاولیاء رسول، یا معین حق معین، یا معین حق معین۔ اللہ پاک اس سے وابستگی تا حیات قائم رکھے، ہم سب کو اللہ اپنے گھروں کی زیارت کرائے، مدینے کی زیارت کرائے، کربلا نجف کی زیارت کرائے، 12 اماموں کی زیارت کرائے، غوث پاک کے در کی زیارت کرائے، تمام اولیاء اللہ کی دروں کی زیارت کرائے، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 5 نعرے پنجتن کے، ایک نعرہ حیدری یا علی یا علی، دشمن اہل بیت پہ لعنت بے شمار، ہندوستان کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار۔ انشاءاللہ کل اگر وقت ہوگا تو ہم لوگ وہ گھر واپسی کا بھی مسئلہ انشاءاللہ کلیئر کر دیتے ہیں، چاہے کچھ چائنا لوگوں پر کیونکہ انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ ہر نہیں ہر چندی چائنا فائنا نام نہیں لیا جائے گا، جی جی ہر چندی پھندی کا نام لے کے اس کو اہمیت جی نہیں جی دینا ہے، کیونکہ اب کتنے کتے ٹرین بدل کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ٹی ٹی پکڑ کے پوچھتا ہے ٹکٹ ہے کیا، تو گانے پہ ڈنڈا مار کے لے کے جاتا ہے۔ تو ایسے بہت سے چور ہیں نا، ٹرین بدلی کر لیتے ہیں بھیڑ دیکھ کر، سمجھ گئے نا آپ بات کو؟ الحمدللہ سے تو ہاں، تو کل انشاءاللہ ان چائناؤں کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ پورا آپریشن ان کا۔ ہاں چلیے، السلام علیکم۔